بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں سے مناس، آج خصوصی پروگرام کے ساتھ لائیو نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب فردوس جمال اور غلام نبی مدنی صاحب۔ آج ہم بات کریں گے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کامیاب دورہ پاکستان کے بعد وہ واپس آ گئے۔ آج دن کی ان کی کیا مصروفیات رہیں، کن منصوبوں پہ انہوں نے سائن کیے، کن یادداشتوں پہ انہوں نے دستخط کیے اور کن معاہدوں کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ لے کے جا رہے تھے وہ پہنچی کہ نہیں پہنچی، پاکستانی اداروں کا کیا رسپانس تھا، اور وزیراعظم پاکستان نے انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور ایئرپورٹ تک ڈراپ کرنے بھی آئے۔ کیا یہ کامیاب سفارتکاری تھی یا کوئی اور اس کے پیچھے راز پنہاں تھا؟ اس راز سے بھی پردہ اٹھانے کی ہم کوشش کریں گے آج کی اس لائیو نشریات میں، اور بہت سارے سوالات، اور خصوصی طور پر جناب وزیراعظم نے جب اوورسیز پاکستانی کی بات کی اسے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اوورسیز پاکستانی اسپیشلی سعودی عربیہ میں جیلوں میں قید پاکستانیوں کے حوالے سے جو وزیراعظم نے موقف اپنایا، جو اپنی تقریروں کو وہ کنٹینر کے زمانے سے بات کرتے تھے، جو عام عوام میں بات کرتے تھے، 2011 میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اسی تسلسل کو وہ لے کے آگے بڑھے، اور آج وزیراعظم کو جب موقع ملا ون آن ون بات کرنے کا، جب عوام میں بات کرنے کا، جب تنہائی میں بات کرنے کا، تو انہوں نے ولی عہد سے صرف اور صرف اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں جو زیر بحث رہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو جناب فردوس جمال صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ کیسا لگا آپ کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو دورہ تھا ولی عہد کا کامیاب دورہ، اس کے بعد وہ واپس پہنچ چکے ہیں اپنے ملک یا رستے میں، تو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانیوں کی کیا رائے ہے اور آپ کی کیا اس بارے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے 2-3 شکریہ ہیں وہ ادا کرنا چاہوں گا، ضرور۔ اور اپنے ساتھ بہاف میری قوم کی طرف سے جو شکریہ بنتے ہیں، ایک تو شکریہ ولی عہد کا کہ پچھلے 18 سال میں ہمارے ملک میں کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی تھی جس کے آنے پہ اتنی زیادہ خوشیاں منائی گئی، اتنا بڑا ویلکم کیا گیا، اور اتنی بڑی سرمایہ کاری ہمارے ملک میں آئی۔ تو سعودی حکومت کا اور کراؤن پرنس کا خصوصی شکریہ، اور اسی طرح میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گلگت بلتستان کی محروم قوم کا، چونکہ ہمارے علاقے میں بہت بڑے 2 میگا پروجیکٹ تھے جو کہ ہمارے میڈیا میں ابھی تک نہیں آئے، اس پہ ڈسکس نہیں ہوئی۔ 2 بڑے میگا پروجیکٹ تھے جو تشنے تکمیل تھے، ایک باشا ڈیم تھا اور ایک شوٹر ٹنل تھا جو مظفر آباد تک جانا تھا۔ ان دونوں میں سرمایہ کاری کی ہے سعودی عرب نے، تو گلگت بلتستان کی پوری قوم کی طرف سے سعودیہ کا اور کراؤن پرنس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اسی طرح تیسرا شکریہ میں تمام ان مزدوروں کی طرف سے ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں بھی ایک مزدور ہوں، جن کی جو ہے نا شنوائی کی وہ اپنے پرنس نے، کراؤن پرنس نے، اور ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے وہ ہماری آواز بنے۔ آج تک میں نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ مجھے خود، آج تک مجھے اپنی کوئی تحریر خود پسند نہیں آئی، لیکن اپنا یہ جملہ مجھے خود بھی پسند آیا کہ آج تک بادشاہوں کی، مزدوروں کی محفلوں میں بادشاہوں کا ذکر ہوتا تھا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بادشاہوں کی محفل میں مزدوروں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ آپ کا فکر ہے؟ یہ میرا جملہ ہے، اور میں نے بڑا وائرل ہوا یہ سوشل میڈیا میں، میں دیکھ رہا تھا، میں اچھا یہ مجھے آپ نے بتایا، ماشاءاللہ جی۔ تو ویسے سوشل میڈیا پہ اگر زمانہ ہی سوشل میڈیا کا مدنی صاحب، تو رات کو میں نے بھی ایک بڑی جذبات بھری ویڈیو، نہیں آپ کی تقریر بڑی جذبات تھی، اور بہت سچے جذبات تھے، وہ ہمارے دل کی ترجمانی تھی، اور میں نے اس میں کہا کہ وزیر اعظم نے وہ الفاظ ادا کیے جب ہم اپنے گھر میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، تو جو ہمارے لیے ان کا اظہار ہوتا ہے، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس انداز میں وزیر اعظم نے بات کی۔ میں ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے ایک دوست، آپ کے بھی ہمارے مشترک دوست تھے، وہ ہمیشہ عمران خان پہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، ان کا حق ہے آزادی اظہار رائے۔ وہ کل مجھے کہہ رہے کہ بھائی میں نے ان کی وہ تقریر سنی، اسپیچ سنی، میرے آنسو نکلے کہ اس میں جو جذبات تھے، جو درد تھا، جو اپنائیت تھی، اپنا پن تھا، بہت سارے لوگوں کو، جو وارفتگی اور محبت تھی، بہت سارے لوگوں کی یہی رائے تھی وزیر اعظم کے جو دورہ تھا۔ اور پھر اس دورے سے ایک جو محبت کا، 2 طرفہ محبت، اس آج میں سن رہا تھا کہ جب ان دونوں کا کیونکہ ٹوٹلی اس کو کوریج کیا، اس کو دیکھا، آپ اس میں سفارتی آداب نہیں تھے، جو میٹنگز تھی دونوں رہنماؤں کی، جو دونوں سربراہان کی باڈی لینگویج تھی، اس میں سفارتی آداب سے ہٹ کے آپ کو دوستانہ انداز زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کی باڈی لینگویج میں ایک تو جو پاکستانی قیادت تھی، وہ جو ہمیں سب سے پہلے فقدان نظر آتا تھا قیادت میں،
اعتماد کا وہ نہیں تھا. کبھی پینٹ کھلی پہن لی, کبھی کوٹ جو ہے شارٹ پہن لیا, کبھی ٹائی بڑی پہن لی, کبھی ٹائی چھوٹی ہو گئی, کبھی شوز ایک اور پہن لیا دوسرا اور. اس طرح کے جو انداز تھے پہلے وہ نہیں ملے. پر اعتماد قیادت کا انداز تھا. مدنی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. مدنی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں بڑا خوش ہوں اس حوالے سے, جیسے آپ نے بھی گفتگو کی, آپ دونوں نے جذبات کا اظہار کیا. سچی بات یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کوئی اس میں تکلف نہیں تھا, بے تکلفی کے ماحول میں ملے, ان کو ریسیو کیا, ان کا استقبال کیا, پھر ان کو عشائیہ دیا گیا, ظہرانہ دیا گیا. آج اسلام آباد میں جب ہم نے دیکھا کہ جیسے ان کو شاہی سواری میں بٹھا کر اسلام آباد کی ایک طرح سے سیر بھی کروائی گئی, اور پھر وہاں پر جا کر روایتی انداز میں سارے ہمارے وزراء اور ساری کابینہ اس میں موجود تھی, تو بہت اچھا لگا ایسا. پھر اس ظہرانے میں کوئی عذر محسوس نہیں ہو رہا, لیکن جو ہمارے وزراء تھے یا جو کیبنٹ کے ممبر تھے ان میں وہ اعتماد نظر نہیں آ رہا تھا جو عمران خان میں نظر آ رہا تھا. نہیں, یہ اندر سے اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ سارے جو کابینہ کے ممبر ہیں وہ سارے عمران خان تو نہیں ہیں, اور ان کے سب کے جذبات عمران خان جیسے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کی بہت سی امیدیں ہوں گی, جو وزراء ہیں ان کی بھی ہوں گی کہ ہمیں بھی شاید کچھ نہ کچھ ملتا, وہ نہیں ملا. عمران خان صاحب نے ملک کے لیے سب کچھ لینے کی کوشش کی ہے. تو ظہرانے میں بھی ہم نے دیکھا تکلف کا انداز تھا. پھر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ الیکشن لڑ لیں تو میرے مقابلے میں فین فالوئنگ آپ کی زیادہ ہے, آپ جیت جائیں گے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات تھی. جو جملوں کا تبادلہ ہوا وہ بڑا حیران کن تھا, بے تکلفانہ جملے. جیسے رات کو انہوں نے عمران خان اپنی تقریر کرنے کے بعد غیر رسمی اور غیر روایتی طور پہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولی عہد میں آپ سے پرسنل درخواست کروں گا. اب پرسنل درخواست گاڑی میں آپ خود ڈرائیو کر کے ساتھ آئے وہاں پہ کر سکتے تھے, پھر گاڑی میں اپنے واپس ڈرائیو کرنے چھوڑنے جانا ہے اور آپ نے تیسرا بندہ ساتھ نہیں بٹھایا وہاں پہ کر سکتے تھے, وہاں پہ نہیں کی, عوام کے سامنے کی, اور یہ درخواست کی کہ میرے مزدور بڑے میرے دل کے قریب ہیں, آپ انہیں رہا کریں. تو ولی عہد وہاں پہ کہتے ہیں کہ عمران خان میں آپ کا سفیر ہوں وہاں پہ سعودی عربیہ میں. ایک بہت بڑا جملہ یہ, کیونکہ جو سفارتی آداب ہوتے ہیں یا سربراہان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں, جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس میں ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے دنیا کے لیے. اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نائجیریا کی ٹیم کھیلنے کے لیے نہیں جا رہی, بالکل وہ ایسے وقت میں ولی عہد جاتے ہیں اور ایسے پر اطمینان انداز میں, اور رات کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ولی عہد دن کے روشنی میں اتریں گے تاکہ رات کے اندھیرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ چیز جان بوجھ کے تاخیر کی گئی اور رات کے اندھیرے میں وہاں لینڈ کیا گیا کہ اسلام آباد ایک محفوظ شہر ہے. لوگوں کو بتایا گیا کہ اسلام آباد ایک محفوظ شہر ہے, اور ولی عہد جا رہے ہیں, اور 12 طیارے وہاں پہنچے ہیں. کل ایک وفد جو کل ہم نے کچھ میڈیا چینلز پہ اور انڈین کچھ ویب سائٹ اور نیوز چینل پہ ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے 40 بندوں کا وفد صرف لے کے جا رہا ہے, جو وہ پاکستانی 1400 کہہ رہے تھے, اب 40 کا وفد جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ وہی لو لشکر گیا, پورا وفد گیا وہاں پہ, بہترین ایک انداز اپنایا گیا اور بہترین انداز میں باتیں ہوئی. اور پھر جب آج واپسی پہ پریس کانفرنس وہاں پہ جو کی گئی, میڈیا ٹاکس جو کی گئی وہاں پہ بھی ولی عہد نے وہی اپنا انداز دوبارہ دہرایا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب میں واپس جاؤں اور اپنی ڈیوٹیاں سنبھالوں, اپنے فرائض سنبھالوں ایز اے سفیر پاکستان جو ہے. کیا بات ہے اس میں بے تکلفی. ایک تو ملکوں کے تعلقات میں عموماً ہوتا ہے کہ مصنوعی مسکراہٹیں ہوتی ہیں, پلاسٹک سمائلز جس کو کہا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ سب کچھ نہیں. اچھا, ایک اور جو بہت بڑی بات اس دورے میں ہوئی کہ ولی عہد نے کہا, جب عمران خان ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے بیٹھے نیچے, تو ولی عہد نے جو الفاظ کہے, انہوں نے کہا کہ مسٹر عمران خان ہم پاکستان کو نہ نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ دنیا کو وہ بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم پاکستان کو نہ ہی نہیں کر سکتے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو 20 ارب کی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, یہ گریجولی منتھلی اور ایئرلی بڑھتی جائے گی. 6 مہینے کے بعد منتھلی اس کو بڑھاتے رہیں گے. فرسٹ فیز میں ہے یہ 20 ارب فیز ہے اور یہ مزید بڑھے گی. تو یہ بھی پاکستان پہ ایک اعتماد کا اظہار ہے. ایک اور چیز اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا, آپ دونوں سے بھی ظاہر ان کی رائے. ایک تو یہ کہ آج سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات تھے اس کی نوعیت ظاہر ہے وہ بہت اچھے تعلقات, مضبوط خوبصورت تعلقات, لیکن آج سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. وہ نیا دور ایسا ہے کہ کہیں محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ پاکستانیوں کی یا پاکستان کی عرب ملکوں میں وہ ریسپیکٹ نہیں ہے. آج کے بعد وہ ریسپیکٹ زیادہ ہوگی. اس نئے دور کے فکرے کو آگے میں, اگر آپ نے بھی بہت سارے فکرے اس دورے میں بولے, میں نے بھی بہت سے بولے, تو ایک اور فکرے کا نیا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو پہلے تعلق تھا ایک مذہبی اور برادر اسلامی عقیدت کا, آج سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے تجارتی تعلقات کا آغاز ہوا اس دورے سے.
وہ جو مذہبی ہم عرصہ دراز سے ہم مذہبی ثقافتی روایتی تہذیبی اس سے نکل کے اس سے تو کوئی تعلق اس سے تو انکار نہیں کیا جاتا. دفاع حرمین شریفین یہاں پہ اور پھر اس کے لیے جو پاکستان مسلمانوں کی جو عقیدت ہے ایفیلیشن جو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب جو ہے ہم وہ ایک نئی جہت پہ لے کے چلے گئے ہیں ان تعلقات کو, اور وہ ہے جی تجارتی. اور پاکستان سے جو ہے بہت ساری چیزیں سعودی عربیہ خریدے گا, اس میں کھیلوں کا سامان ہے اور سرجیکل جو ہے آلات وہ جو اسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں. وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ریاض میں سعودی عربیہ کے ایک بہت اہم جو ایک یہاں پہ ایڈیٹوریل گروپ ہے اس کے ایڈیٹر ان چیف بیٹھے ہوئے تھے, بڑی اچھی اردو بولتے ہیں وہ. تو انہوں نے میٹنگ بلائی صحافیوں کی جو پاکستانی اور سعودی صحافی تھے, ساروں سے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میرا نے اپنا ایک اسپتال بنایا, اس کے لیے میں نے آلات منگوائے, کچھ آپریشن وغیرہ کے اور یہ سرجیکل آلات منگائے, تو وہ میں نے جرمنی سے منگوائے. تو جب یہاں پہ پہنچے تو وہ ان کی میں نے پیکنگ کھولی تو ہر چیز کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھا ہوا. تو جب میں نے ان سے بات کی کہ جب ہم ڈائریکٹ پاکستان سے کیوں نہیں منگوا سکتے, تو مجھے پتا چلا کہ حکومتی سطح پہ اس پہ پابندی ہے, میں نہیں منگوا سکتا. تو یہ کتنی بڑی ستم ظریفی تھی کہ پاکستانی آلات جاتے تھے جرمنی سے وہاں واپس آتے تھے. تو اب وہ براہ راست تجارت ہوگی. جی اور کھیلوں کا سامان بھی آئے گا. تو اس پہ میں تو بہت اچھا ہوں اس حوالے سے کہ ایک بہت سی جہات ہیں اس دورے کی. اگر اس کو دیکھیں, ہم تو ساری ان چیزوں کو کور کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں, بے تکلفی بھی بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اس پروگرام میں یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا آنے والے دور میں ہوگا. اور اس دورے کو صرف پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے ہی اس دورے کو ایک ساتھ خاص چیزوں میں نہ رکھا جائے. میں اس کو ایک تھوڑا سا اس کو دورے کو پھیلاتا ہوں, پھیلانے کا اس کو وسعت دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس دورے سے انٹرنیشنل عالمی طور پر بڑی تبدیلیاں ہوں گی, اور وہ بڑی تبدیلیاں ہمیں آنے والے وقت میں نظر آئیں گی. بڑی تبدیلیوں میں ایک تو یہی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا قریب آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کے دو بڑے کی پلیئر جو ہیں, مرکزی رول ادا کرنے والے ملک جو ہیں, وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اور جب وہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں, جن کی طرف پوری 1.5 ارب سے زیادہ جو امت مسلمہ ہے وہ ان دونوں کو اپنا ہیرو مانتی ہے, مرکزی کردار مانتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ کے مسائل جو ہیں یہ دونوں مل کر حل کر سکتے ہیں. اب کرنا یہ ہے, تبدیلیاں تو بہت ساری ہوں گی, مڈل ایسٹ میں تبدیلیاں ہوں گی اور باقی ممالک میں تبدیلی ہوں گی. اب کرنا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کو, لیکن جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ بیان جاری کیا گیا ہے دونوں رہنماؤں کی طرف سے کہ امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں یکجا ہونا پڑے گا. OIC کو انہوں نے کہا کہ ہم فعال کریں گے, یہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو باقی ممالک ہیں نا, سعودی عرب کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنے میں ملا ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے کہ یہ انہوں نے جو 40 ملکوں کا اتحاد بنایا, اس کا مطلب بھی ایک وحدت تھا, پوری یعنی اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنا تھا. اب جس طرح سے ولی عہد ملیشیا بھی جا رہے ہیں اور چین ایک خطے کی بڑی پاور ہے, وہاں بھی جا رہے ہیں, تو اس سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تبدیلیاں بہت بڑی ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی. کیونکہ ہم مثبت پہلوؤں پہ اس پہ جا رہے ہیں. تو وہ جب یہ آپ نے بات کی ولیعہد کیونکہ ایشیا کے دورے پہ, تو انہوں نے یہاں پہ ایک اور بات کی کہ میں ایشیا کے دورے پہ آیا ہوں اور میں نے سب سے پہلے پاکستان کا انتخاب کیا. انہوں نے اپنی زبان سے کہی بات, اور انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے پاکستان کا انتخاب کیا اور میں پاکستان سے خصوصی محبت کی وجہ سے یہاں پہ پہنچا ہوں. پھر اس میں انہوں نے جب انویسٹمنٹ کی بات آج وزیر خارجہ لیول پہ جب پریس کانفرنس ہوئی, تو اس میں ایک صحافی نے جب سوال کیا, تو اس میں انہوں نے بہت اچھا سوال تھا, اس صحافی کو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں جو ہے ہم کوئی پاکستان کو خیرات نہیں دے رہے, یہ ہم بزنس کر رہے ہیں, ہمارا یہ ہم ایک تجارتی تعلقات, ملک کی تجارت ہم کر رہے ہیں. تو یہ ہر چیز اس دورے کی اہمیت اور اس دورے میں جو کچھ بھی ہوا, ہر چیز واضح طور پر اور مثبت انداز میں ہر چیز آگے بڑھتی گئی. اچھا, اس دورے کا سارا کریڈٹ آپ کراؤن پرنس کو دینے میں تھوڑا سا اپنے وزیر اعظم کی بھی بات کریں, کیونکہ اپنے وزیر اعظم کی درخواست پہ تو وہ گئے ہیں. ان کے چونکہ اس دورے کے بعد میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی مقبولیت میں, ان کے گراف میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے عوامی سطح پر بھی, اور ان کے مخالفین نے بھی کھل کے اس بات کا جو ظرف رکھتے تھے, کچھ تو ہے نا جو بالکل بے ظرف ہے, جن کا ظرف اتنا نہیں ہے کہ وہ سرا سکے, بلکہ وہ کہتے ہیں بھائی سعودیہ سے یہ بھی ڈیمانڈ کرنا تھا. کسی نے لکھا جی طنز کر کے لکھا کہ جو آپ لوگ ادھر شیطان کو کنکر مارتے ہیں, اس سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہ بھی کنکر مارنا چھوڑ دے. یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا, یہ ڈیمانڈ کرنا, شیطان کا رشتہ دار ویسے خاندان برادری اس طرح کے بھی لوگ. لیکن عمومی طور پہ عمران خان صاحب نے جس طرح کی پاکستانی قوم کی ترجمانی کی ہے, پاکستانی مزدور طبقے کی ترجمانی کی ہے, عوامی ترجمانی کی ہے, انویسٹمنٹ لے کر آیا ہے وہاں پہ, اور پاکستان کا عالمی سطح پر ایک امیج پرامن ملک کا
جس طرح شاہی سواری کا انتخاب کر کے وہاں سے وہ جانا اور ساتھ وہ خود عمران خان صاحب کا بیٹھنا، ان مسکراہٹوں کا تبادلہ، میں پورے کھلے دل کے ساتھ ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس دورے کا، کیونکہ ہمارے پہلے بھی حکمران تھے، نہیں آتے تھے، کوئی ہمارے ملک میں نہیں آتا تھا۔ اور آج ایک اور بات، خاص بات، اس پورے دورے میں پرنس کے ساتھ جو ہے نا عمران خان کا قریبی کوئی عزیز نہیں تھا، تصویر بنانے کے لیے وہاں پہ نہیں تھا، عشائیے پہ نہیں تھا، ناشتے پہ نہیں تھا، زہرانے پہ نہیں تھا، وہ اپنے کسی قریبی کو کھڑے کر کے اس کے ساتھ تصویریں بناتے تھے۔ وہ ایک ان کے بچے وہاں پہ روایت ہے نا، پاکستان میں کوئی بھی بڑا کسی بیرون ممالک سے کوئی بڑا شخصیت جاتی ہے تو پاکستان میں جو حکومت میں اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کی انٹروڈکشن کرواتے ہیں، میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا نواسا، میری نواسی، وہ سارا تاکہ ایک فیملی جیسے ہم نے نواز شریف کے دور میں دیکھا ان کی مریم نواز ساتھ ہوتی تھی ہمیشہ، کوئی ہوتا بھی تھا، نواز سے بھی ہوتی تھی، جاتی تھی، تو وہ ایک بزنس چینج لانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ریلیشن بڑھے انٹرنیشنل رہنماؤں کے ساتھ، ہمارے بچوں کی جان پہچان بڑھے۔ تو عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ انتہائی مختصر وزراء، وہ وزراء کہ جن کا کام تھا وہاں پہ، باقی وزراء کو بھی نہیں مدعو کیا، ان کو بھی نہیں بلایا، جو کام کے نہیں تھے ان کو بھی نہیں بلایا۔ یہ ایک بڑی چیز جو ہمیں صاحب، میں یہاں پر ایک تھوڑی سی بات، چونکہ ہم تینوں مل کے بات کر رہے ہیں اس دورے کے حوالے سے، میں اپنے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس وقت ہمارے فیس بک لائیو پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ناظرین کرام آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا جو فیس بک پر آفیشیل پیج پر ہمارا لائیو چل رہا ہے وہاں کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی سوال ہے تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ جاذب صاحب بات جاری آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا لوگوں کے سوال تو بہت زیادہ آ رہے ہیں اس میں، تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب نے اپنے کسی وزیر عزیز کو نہیں بلایا، وزیر کو نہیں بلایا، ذاتی مراسم نہیں بنائے، اور پھر جب مانگا تو وہ اوورسیز کے لیے مانگا، اور اس چیز کو اتنی پذیرائی ملی کہ عمران خان صاحب کو، اور پھر صبح ارلی مارننگ جب کل انہوں نے بات کی کہ آپ ہمارے جو قیدی ہیں 3000 قیدی ایسے ہیں جو معمولی نیت کے کیسوں میں آپ انہیں ریلیز کر دیں، تو ارلی مارننگ صبح اٹھتے ہی شہزادہ صاحب نے وہ جو پہلا آرڈر جاری کیا وہ پاکستان۔ ویسے آپ کے خیال میں جاذب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف 3000 قیدی ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں؟ اس کے مزید بھی فیز ہوگا آگے پیچھے؟ دیکھیں قیدی جو ہیں 3000 وہ قیدیوں کی لسٹ گئی ہے جو معمولی نوعیت کے کیسوں میں ہیں، جنہیں فوری طور پر ایک حکم ملکی کے تحت ریلیز کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو قیدی ہیں سنگین نوعیت کے ہیں، کسی کے ڈرگز نکلی ہوئی ہیں، کوئی مرڈر کیس میں ہے، کوئی اور غیر قانونی میں ہے، تو وہ عمران خان صاحب کسی ایسے شخص کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ریکویسٹ نہیں کرنی جو غیر قانونی ہے، جس نے قانون شکنی کی ہوئی ہے یا جس نے کوئی ڈرگز وغیرہ وہاں پہ لے کے گیا ہوا ہے، تو اس کی میں نے سفارش نہیں کرنی، اسے بے شک وہ تختہ دار پہ لٹکا دیں تب بھی میں نے اس کو سفارش نہیں کرنی۔ لیکن اگر کوئی ایسے جیسے چھوٹے معمولی نوعیت کے کیسز میں کسی کا اقامے کا ایکسپائر ہوا یا کچھ اس طرح کے مسائل ہوئے تو ان کے لیے انہوں نے درخواست کی، جو ولی عہد صاحب نے پوری کی فوری صبح اٹھ کے۔ تو عمران خان صاحب ابھی واپسی پہ یہ کہنے پہ مجبور ہے اس پریس کانفرنس میں جو دونوں انہوں نے کی کہ اگر آپ آج میری جگہ الیکشن لڑیں اور آپ الیکشن لڑیں پاکستان میں سے تو آپ پاکستان میں اتنی وہ پبلسٹی ہو چکی ہے کہ آپ الیکشن جیت جائیں مجھ سے۔ اچھا، سوشل میڈیا کو کون روک سکتا ہے؟ لکھا کسی لکھنے والے دل جلے نے کہ میاں صاحب نے تمنا کی ہوگی کہ آج صبح کہ میں بھی ان 3000 قیدیوں میں سے ہوتا تو مجھے بھی رہائی ملتی۔ نہیں، سوشل میڈیا پہ تو بڑے چٹکلے دیکھنے کو میرے ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو قیدی عمران خان جن کا کریڈٹ لے رہا ہے، جن کو ریلیز کروایا عمران خان نے، یہ کریڈٹ میاں صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ میاں صاحب کے دور میں اگر یہ قیدی قید نہ ہوتے تو ان کو عمران خان ریلیز کیسے کرواتا۔ اچھا، میں جاذب صاحب ساتھ ساتھ کچھ کمنٹس بھی پڑھ لوں تو تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کی بھی دلچسپی اس میں بڑھ جائے گی۔ اس میں سے ایک معاویہ حیدر کہہ رہے ہیں عمران خان سے اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن ان کی یہ کاوش جو ہے نا بہت اچھی ہے اور بہت عمدہ، عمران خان کو سلام کہا ہے۔ ضیاء علی خان نے ہمیں پروگرام کو پسند کیا ہے، اور ایک بندے اور نے کہا ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایرانی جو نواز لابی ہیں وہ تھوڑے سے اس دورے سے ناپسند ہو رہے ہیں، تو اس کو ایک بندے نے جواب دیا کہ آپ اپنا صرف بغض نکال رہے ہیں پاکستان کی مخالفت میں۔ اس کے علاوہ عروہ عباسی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وغیرہ صاحب کو جو اس نے ایران حوالے سے، دیکھو ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی بات کی، ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کل جو ہے ایران سے خامنئی صاحب یا دوسرے کوئی 20 ارب ڈالر لے کر جاتے تو بھائی میں سعودیہ سے پہلے فلائٹ پکڑ کے ان کے استقبال کے لیے پھولوں کا گلدستہ لے کے جانے کے، لیکن ایران نے کچھ آپ بھیجیں گے، آپ مہدی موسوی کو بھیجیں گے، آپ ہمارے ملک میں دہشت گردوں کو بھیجیں گے، آپ چھوٹے پاکٹ سائز ملک ہیں، ہم 20 کروڑ کی عوام میں غیرت مند قوم ہے، ہر ملک اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اچھا، ویسے اس میں جاذب صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فردوس صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سرزمین پر پہلی مرتبہ کسی بہت بڑے مہمان نے، دنیا کے ایک بڑے پاورفل کسی شخص نے ایران کے بارے میں بات کی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کی موجودگی میں۔
عادل الجبیر جو ان کے امور خارجہ کے ذمہ دار ہیں اور ایران کی واضح بات کی ہے انہوں نے. عادل الجبیر کا تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیں کہ عادل الجبیر اپنی ایک ویلیو رکھتے ہیں انٹرنیشنلی بھی, خالی وہ پاکستان کے حوالے سے نہیں. عادل الجبیر جب وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ہمارے وزیر خارجہ نے اردو میں بات کی, اور عادل الجبیر جب بات کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا وزیر خارجہ سے کہ میں عربی میں بات کروں یا انگلش میں بات کروں, اور وہ اردو پہ بھی عبور رکھتے ہیں. عادل الجبیر جرمن اور فارسی, عربی اور مختلف لینگویج پہ وہ عبور رکھتے ہیں, بہترین, فرینچ بڑی اچھی بولتے ہیں, اور انٹرنیشنلی ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ انٹرنیشنل امور پہ, خارجہ اس طرح کے ریلیشن باہمی اس طرح کے ریلیشن پہ ہے, اور وہ اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ اپنے ملک کا دفاع کوئی بھی شخص ہے. اب دیکھیں ایران کے ساتھ ہمیں پتہ ہے سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو ایران کے خلاف جو ایران کے بارے میں جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے, انہوں نے ہر چیز مینشن کی ہے, ہر چیز کا ایک پروف دیا ہے, اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے اگر ایران کی طرف سے, لیکن حقائق اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں مسخ نہیں کیا جا سکتا جو انہیں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جیسے کل آپ دیکھیں نا پاکستان میں جب ولی عہد کا دورہ ہونے جا رہا تھا تو انڈیا نے وہ پلوامہ میں اٹیک کیا, خود بندے اپنے مروا دیے, تو وہاں پہ وہ ان کا مشن کیا تھا, وہ روکنا چاہتے تھے اس دورے کو. پھر وہاں پہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے 5 جو بندے مارے گئے ایران کے, انہیں بھی وہ اپنا زخم تازہ ہو گیا, اس پہ انہوں نے اس سے چاٹنا شروع کر دیا. حملہ بھی ہوا, دونوں ایک ساتھ حملہ بھی ہوا ایرانی پاسداران انقلاب پہ جب حملہ ہوا. پھر اس کے بعد کے جو ہمیں 2-3 چیزیں نظر آئی ہیں وہ یہ نظر آئی ہیں, ایک تو یہ کہ ایرانی سپاہ پاسداران کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ یہ حملہ پاکستان سے ہوا ہے. پھر کل کی جو خبر ہے ولی عہد پاکستان میں موجود ہیں, انتہائی اہم بات ہو رہی ہے, تو یہ کہا گیا ان کے پاکستان کی جو سفیر نہیں بنی ہے ایران میں ان کو طلب کیا گیا. تو اب ہونا یہ چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایران سے براہ راست بات کرنی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک کسی نے ایران کو سمجھایا نہیں. انہوں نے پہلے ہم کو کل بڑا مضبوط اس پہ بات, آج دن کو بڑی مضبوط بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ایران کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن تعلقات برابری کی سطح پہ چاہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اس ریجن میں ایران اور انڈیا, روس, یہ ان کا ایک الگ سے بلاک ہے. پاکستان, سعودی عربیہ اور اس میں چائنا الگ بلاک ہے, دونوں کے الگ مفادات ہیں. انڈیا کے ساتھ ایران تجارت کرتا ہے, ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. نہ انڈیا اس کے ایران کے اندر سے کسی نے کہا یار کہ ہم پاکستان کے دشمن سے تجارت کر رہے ہیں, کہیں پاکستان ہمارا ہمسایہ ناراض نہیں اٹھائے گا. ہر ملک اپنا مفاد دیکھ کے کر رہا ہے, تو ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. ہاں میں کمنٹ پڑھتا رہوں گا, ابھی اپنا مفاد دیکھنا ہے, بالکل ہمیں نہیں یہ دیکھنا ہے ہمارے اگر اندر سے کوئی اٹھ کے یہ بات کر رہا ہے کہ جی ہمیں ایران کا مفاد دیکھنا چاہیے, تو وہ میرے خیال میں پاکستان سے مخلص نہیں ہے. اچھا میں ذرا یہاں پر کمنٹس پڑھ لوں جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ہمارے احترام اس وقت کیا جائے گا جب ہم اپنے آپ کو احترام کے مستحق بنائیں گے. تو اپنے آپ کو اس احترام کے مستحق تو ہم بنا رہے ہیں. بہرحال آگے بشیر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ, اور ایک اور صاحب نے دیکھ رہے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. آسم شہزاد نے دیکھنا شروع کیا جی. ہم آگے جاتے ہیں جی. ہمیں جو پاکستان کے جو وزیر اعظم نے ڈیمانڈز کی تھیں اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ حج امیگریشن جو ہے وہ یہاں پہ کر دیں. یہ بہت بڑا ایک فیصلہ تھا, بہت بڑی ریکویسٹ تھی, بہت بڑی بات تھی جو پاکستان کی سعودی عربیہ نے منظور کر لی, ایکسیپٹ کر لی کہ اب پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹ پشاور, اسلام آباد اور کراچی پہ امیگریشن ہوا کرے گی حجاج کرام کی. جب میرے خیال میں لاہور ہے, لاہور, اسلام آباد اور کراچی. اس کے فائد کیا ہوں گے پھر؟ اس کے فائد یہ ہوں گے کہ وہاں سے پاکستانی حاجی اپنا پاسپورٹ لیں گے, جب وہ بورڈنگ پہ جائے گا تو وہیں پہ اس کی امیگریشن ہو جائے گی. بورڈنگ پہ وہاں پہ جب بورڈنگ پہ اس کی امیگریشن ہو جائے گی تو وہ سعودی عربیہ جب لینڈ کرے گا تو سیدھا اترے گا, کوئی اسٹیمپ شیمپ کے لیے لائن میں نہیں کھڑا ہوگا, اپنا سامان کے پاس جائے گا, سامان اٹھائے گا, باہر نکل جائے گا. اور اس سے پہلے ہم نے یہ سننے میں خبریں آئی تھی کہ 15 گھنٹے حاجی جو ہیں وہ ایئرپورٹ پر انتظار کرتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پہ دیکھیں نا آپ 40 لاکھ 50 لاکھ آدمی آ رہا ہے, تو جدہ اور مدینہ 2 ایئرپورٹ ہے جس پہ انہوں نے لینڈ کرنا ہے. تو یہاں پہ اور ہر منٹ 1.5 منٹ میں فلائٹ آ رہی ہے, اور ایک لمیٹڈ پیریڈ ہے اس میں فلائٹ نے آنا ہے, اور اس میں آپ نے خالی کرنی ہے. پھر اس میں کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کیپسول کھائے ہوتے ہیں, کچھ کیسز اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں, غیر قانونی چیزیں سمگلنگ ہوتی ہیں, اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں, انہیں کور کرنے کے لیے پھر ٹائم یہاں پہ لگتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کا کیونکہ میکنزم بڑا سختی کی گئی ہے پاکستان میں پچھلے کئی دنوں سے, بلکہ کئی سالوں سے ایسی واردات نہیں ہو کہ سعودی عربیہ آ کے کوئی جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ یا ریاض یا دمام ایئرپورٹ پہ کوئی شخص پکڑا گیا ہو. ہمیشہ جس نے بھی کوشش کی وہ پاکستان سے ہی پکڑا گیا ہے. تو اس طرح پاکستان پہ اعتماد بڑھا ہے, اور یہ پاکستان پہ بڑھتے ہوئے اعتماد کی ایک نشانی ہے. اس میں یہ جو امیگریشن کا سلسلہ تھا, امیگریشن کی بات مان لی گئی. پھر آگے جی میں اس میں اگر تھوڑا سا مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں, اس سے ایک بات اور بھی ہمیں نظر آتی ہے,
وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، اسلامائزیشن کی بات کرتے تھے، کہ پاکستان میں مسلمانوں کی بات کرتے تھے، اس کا عملی طور پر ہمیں اظہار ملا ہے کہ انہوں نے ایک دکھ بھرے انداز میں کہا کہ بہت بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں، سال ہا سال 40 20 سال جو ہے وہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، پیسے جمع کے بعد جو ہے پھر ان کے پاس پیسے آتے ہیں، پھر ان کو وہاں سہولیات نہیں ملتی ہیں. تو یہ ریاست مدینہ کی طرف عمران خان صاحب کی محبت کا ایک عملی اظہار ہے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں. بالکل. ہمارے ہاں پاکستان میں بدقسمتی سے ایک ایسا طبقے نے ہمیشہ لوگوں پہ فتوے ٹھوکے ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کی دکان چلتی رہی، ان کی اجارہ داری رہے، اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہودی ایجنٹ تو پتہ نہیں کیا کیا. تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں مدینہ منورہ سے بیٹھ کے. میں نے رات دعائیں کی، 1:30 بجے میں نے پوسٹ لکھی کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم کا مدینہ میں بیٹھا ایک گناہگار مسلمان رات کے 1:30 بجے مدینہ کی فضاؤں میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا یار، ہمارا دل کی آواز ہے یہ کہ آپ ہزاروں فتوے، یہ ساری چیزیں دیکھیں. عمران خان کے حوالے سے جتنے پروپیگنڈے تھے اس حوالے سے، ان کے عقیدے کے حوالے سے، ان کے مذہب کے حوالے سے، ایک طبقہ تھا، ان کا اجارہ داری تھی، ان کے مفادات تھے، وہ کسی کے اوپر بھی فتوے لگاتا تھا. تو الحمدللہ ان کی دکانیں بند ہو گئی. آج بھی جب یہ اس طرف عمران خان اور ولیعہد کے استقبال میں مصروف تھے تو انہیں جب پتہ چلا کہ ہمیں نہیں بلایا جا رہا تو وہ بھی کوئی مار شارچ ہو رہی تھی، مردان میں ہو رہی تھی، کہاں پہ ہو رہی تھی. اس پہ بات ہوگی انہیں کیوں نہیں بلایا اس پہ تو. اچھا فردوس صاحب، ادھر ہمارے پاس کمنٹس آئے ہیں. افضال جٹ صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے. ہلال وزیر صاحب کہہ رہے ہیں ایکسلنٹ خان صاحب، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. سمیع عثمان بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اسلم بٹ صاحب نے کہا ہے کہ آج پاکستان کو جو مقام ملنا شروع ہوا ہے وہ اس سے پہلے نہیں ملا تھا. اور اسی طرح عید القمر نے بھی کمنٹ کیا ہے اور پاکستان از رائزنگ کا ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک دوست ہے سمیع اللہ قاسم صاحب، وہ لکھتے ہیں غلام نبی مدنی صاحب، فردوس جمال صاحب، جہانزیب مناز صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا دلچسپ ہے، لیکن فردوس جمال صاحب بڑے ہی متعصب ہے. فردوس جمال صاحب آپ جواب دیں کس حوالے سے متعصب ہے. اب یہ تو سمیع اللہ قاسم ہی بتا سکتے ہیں کس حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. اب تو دیکھیں میرا تو یہ ہے کہ میں ایک پہاڑی آدمی ہوں. اچھا، پہاڑوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم بالکل صاف ہوتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ ہماری زبان پہ ہوتا ہے. ہمارا ایک موقف ہے، منافقت نہیں ہے، موقف ہے. میں پاکستان کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتا ہوں، عرب دنیا کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھتا ہوں، اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی فرقہ، خواہ وہ میرا ہو، میری پارٹی ہو، میری جماعت ہو، میرا فرقہ ہو، میں اس کو پاکستان کے مفاد میں تولتا ہوں. پاکستان کے ساتھ ہے تو میرا دل میں بستا ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو جس ملک کے ساتھ ہے اس کی سرحد پہ رکھ کے اس کی تشریف پہ لات مارنے کا میں قائل ہوں. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے جہانزیب صاحب، جیسے کہ ابھی بہت سے لوگوں نے عمران خان صاحب فتوے لگائے، ہم اس کی بات کر رہے تھے، حج کے حوالے سے بات ہو گئی، لیکن مزدوروں کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. تو اگر مزید ہم اس کو آگے کریں کہ پاکستان کے جو لوگ سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کے بہت سارے مسائل اور بھی ہیں. ہم نے یہ سنا ماضی میں دیکھا کہ تقریباً 3 سے 5 لاکھ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب کی حکومت جو ابھی آئی ہے یہ مزید وہاں سے پاکستان سے مین پاور سعودی عرب میں پہنچائے گی، ان کے لیے کچھ اس طرح کے مسائل حل ہوں گے؟ اس حوالے سے گزشتہ دنوں میں نے بڑی ریسرچ کی کہ پاکستانی جو ہیں سعودی عربیہ میں اب کتنے آباد ہیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا ہمیں پتا تھا کہ 30 لاکھ پاکستانی ہیں، 32 لاکھ پہ وہ پہنچے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ جو نمبر ہے ابھی بھی 30 لاکھ پہ قائم ہے. وہ اس کی ریزن یہ ہوئی ہے کہ لوگ جا رہے ہیں لیکن نئے بھی تناسب سے آ بھی رہے ہیں. اچھا، اور پاکستان اس وقت سعودی عربیہ میں جو آنے والی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان سے ہے. بنگلہ دیش یا انڈیا میں سے لوگ بہت کم آ رہے ہیں، پاکستان سے آنے والے کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو وہ پاکستانیوں کی جو تعداد ہے 30 لاکھ وہ وہیں پہ برقرار ہے، اور اب اس میں مزید اور اضافہ ہوگا کیونکہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشن ہیں وہ بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پاکستان سے مزید برقرار ہے. میں یہاں پہ اضافہ کروں گا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، حق بجانے میں یہ سوال کرنے میں کہ جو انڈین مین پاور ہے سعودی عرب میں وہ زیادہ ہے پاکستان کی نسبت. ٹھیک ہے، انڈیا نے بہت کام ماضی میں کیا، بہت بڑا ملک ہے زیادہ ہے، لیکن 2 سیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے انڈیا کی مین پاور زیادہ ہے. وہ ایک ہے جی انڈیا کی خادمائیں جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ زیادہ آتی ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں گا. پچھلے صرف 6 مہینے میں سعودی عرب میں جو ان کے ریکارڈ کے مطابق سعودی عرب میں 2,60,000 خادمائیں آئی ہیں انڈیا سے، دنیا سے، پوری دنیا سے. ان میں سے 80,000 انڈین ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف صفائی کے کام کرنے والے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں انڈیا سے آتے ہیں. ان دونوں سیکٹرز میں پاکستان نے کہا کہ بھائی ہم الاؤڈ نہیں کریں گے کہ ہماری عورتیں جا کے وہاں پہ خادمائیں بنیں یا ہمارے لوگ جا کے حرمین کے علاوہ کہیں پہ کسی کے گھر میں صفائی کرے. تو یہ ہمارے لیے ریسپیکٹ کی بات ہے. تو انڈیا کی بہت بڑی تعداد وہ دیکھیں پورے اس کے کیا کہتے ہیں ان کے ایک علاقہ ہے وہاں پہ انڈیا میں
کوئی اور ایک علاقہ ہے کیرلا کی جو ہے نا خواتین بہت زیادہ ہے سعودیہ میں گھروں میں وہ کام کرتی ہے تو ہمارے الحمدللہ. اچھا آگے بھی اس کو بڑھا لیتے ہیں, میں ذرا کمنٹس پڑھ لوں. ایک خیداد خیل صاحب ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اور شاہ جہان ہیں سلام کہہ رہے ہیں علیکم السلام, اور ناصر حیات صاحب بھی پسند کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں محمد ارشد نے کمنٹ کیا وہ بھی پسند کر رہے ہیں, اور بلادار بنیری صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے, اور اس کے علاوہ اسلم بٹ صاحب نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور حبیب کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل سچ کہا ہے سمیع اللہ قاسمی نے, فردوس کے دماغ میں کچھ اور ہی ہے ان کو وہ کہہ رہے ہیں. اور راجہ جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. لیکن فردوس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو فردوس صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور لکھتے بھی ہیں, تو میرے خیال میں پاکستان کے حوالے سے ہر کسی میں تعصب تو ہوتا ہے وطن عزیز کے بارے میں. اچھا اب ان لوگوں نے یہ وضاحت میں کہوں گا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا, ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا, گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا, لیکن کوئی سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا. فردوس جمال صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک الگ لائن رکھتے ہیں, اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں اور اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. ان کے اختلاف کو میں ویلکم کرتا ہوں. ان کا جو ہے ان کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا مختلف ہے. ہمیں اس طرح فوری طور پہ ہم پاکستانیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ فوری طور پر اس طرح ایک دوسرے پہ فتوے نہیں لگا دینے چاہیے. ایک دوسرے کے جو اختلاف رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے, اسے سمجھنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ فتویٰ بازی پہ ہم بہت جلدی اتر آتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے جو ہم مثبت باتوں پہ چل رہے تھے, آگے ولی عہد صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, اور وہ کس تناظر میں کی, اب اس کی تشریح آپ دو حضرات نے کر رہی ہیں, کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ایسی قیادت کا انتظار کر رہے تھے, اب ایسی قیادت آ گئی, ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے. اس پہ تمہیں تبصرہ نہیں کروں گا, پھر متاثر زیادہ. میں اگر کہتا ہوں اس پہ, جہاں زیب صاحب اس پہ اگر ایک بات کہوں کہ عمران خان صاحب 70 سالوں کے بعد پاکستان کو ایک نعمت کے طور پر ملے ہیں, تحفہ ہیں پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, تو میں واقعی ذاتی طور پر عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر اللہ پاکستان کے لیے ایک نعمت اور تحفہ سمجھتا ہوں. لیکن بہت سی ہر انسان مکمل نہیں ہوتا, خامیاں ضرور ہوتی ہیں. اب عمران خان صاحب نے جو قوم کی بات کی ہے, وطن کی بات کی ہے, 22 کروڑ عوام کی بات کی, بہت اچھی باتیں ہیں. اور انہوں نے سب سے بڑی اچھی بات جو ہے, جو ہم جیسے لوگوں کو, جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلامسٹ لوگ ہیں, ہمیں ریاست مدینہ کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہمیں وہ بہت پسند آیا اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے کہ عمران خان صاحب کو چلنے نہیں دینا, تو اس وجہ سے اس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے, جن لوگوں کا کام بنتا تھا کہ ریاست مدینہ کو بنانے میں ان کو سپورٹ کریں, وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کی یہ جو باتیں ہیں کہ ذات خود وہ ایک اچھی قیادت ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں ہم ان پہ اختلاف بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب سے, بالخصوص ان کی جو کیبنٹ ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی مجبوریاں ہیں. اب اس میں ایک بنیادی جو بات ہے نا, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے آپ کا 70 سالوں سے جو بنایا ہوا ہے وہ خراب ہے. جب وہ خراب ہے تو اس سسٹم کے اندر جو باقی بندے داخل ہوں گے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو صحیح نہیں نظر آئیں گے, سسٹم ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ بہت عمران خان صاحب ذاتی طور پر اچھے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ولی عہد محمد بن سلمان نے بات کی کہ ہمیں ایسی قیادت کا انتظار تھا جو گزشتہ ہماری تمام قیادت گزر چکی ہے, ساروں پہ نہیں ایسا شاید وہ نہیں, ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک ان کی وہ ہوتی ہے سفارتی طور پر کہنا ہے, اور عمران خان صاحب کو صرف ولی عہد اور نہیں پسند کرے, باقی دنیا کے لوگ بھی پسند کر رہے ہیں. اس میں تو یہ دیکھو, میں تو یہ کہوں گا ان کے جملے کے اگر میں وہ کروں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے, اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدے پر. جہاں صاحب میں ذرا کمنٹس بھی ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں تو پروگرام اچھا چلتا رہے گا. دوستوں کو ساتھ شامل رکھیں, آپ شامل رہیں, اپنے سوالات بھیجتے رہیں. راجہ جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, آپ لوگ پاکستان کے بارے میں اچھا امیج دکھا رہے ہیں, بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں. اور اسی طرح عابد حسین ساگر کہہ رہے ہیں کہ کاش عمران خان 10 سال پہلے وزیر اعظم بن جاتے تو پاکستان اور اچھا جاتا. اور عظیم شاہ عثمانی نے بھی کچھ پسند کیا پروگرام کو, اور ساتھ ساتھ بالکل صحیح کہا, سعودی وزیر خارجہ نے ایران ہمارا دشمن ہے, جو کلبھوشن جیسے لوگوں کو بھیجتا ہے, ان کا اچھا پیغام ہے. ظہیر احمد کا بھی پاکستانی عوام, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستانی عوام اب دیکھیں, اب جیسے ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو تجارتی نہج پہ لے گئے, اس طرح ہمیں اب یہ مذہبی ایفیلیشن سے دیکھیں ہم اپنی مذہبی
ختم نہیں کر سکتے. ہم مسلمان الحمدللہ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, لیکن ہمارے مذہب ہمیں اس چیز کی کب اجازت دیتا ہے کہ جو ہمارے بار بار دشمنی کرتا ہے. اللہ کے نبی فرما گئے کہ مومن ایک جو ہے بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا, تو ہم کیا مومن نہیں ہیں؟ ہم دوبارہ ایک ہی بل سے ڈسے جاتے ہیں, بار بار ڈسے جاتے ہیں. محتاط رہنا چاہیے. اچھا آگے ایک دوست ہیں ہمارے بلادار بنیری صاحب, اگر میں آپ کا نام غلط پڑھ رہا ہوں تو معذرت. اس کے لیے یہ کہنا ہے کہ سر ایکسیپٹ مائی اسلام فرام ملیشیا کوالالمپور, اور ہمیں ملیشیا کوالالمپور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. وعلیکم السلام, ہم سب کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں, بہت پسند کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہیں سفیان احسان صاحب, کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. سعود جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی پروگرام اچھا ہے. تو انہوں نے کہا بٹ آئی سے موسٹ آف بزنس ان business is in hand of the Indians. Health shop all with Indians. کہ دیکھیں اب سعودی عربیہ کے اندر جو بزنس کے حوالے سے ہے وہ بڑی اس میں سختی چل رہی ہے, اور اس میں سعودی عربیہ کو لایا جا رہا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, اس میں کوئی تفریق نہیں. جب ایک آرڈر آتا ہے تو وہ ساروں کے لیے آتا ہے, ساروں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس میں کسی چودھری نہیم اختر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام اچھا ہے, اور کرن خان کہہ رہے ہیں گڈ, اور سعید بلوچ کہہ رہے ہیں بہت اچھے. حافظ عابد صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ادھر ایک دوست نے کمنٹس کیا ہے, میں اس پہ آپ لوگوں کو تبصرہ کرنا چاہیے, اس پر بات بھی کرنی چاہیے. حبیب کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ میں سینماؤں کی تعداد میں اضافہ کرنا سمجھ سے بالا تر ہے, کیا یہ ہے ریاست مدینہ؟ دیکھیں جی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ریاست مدینہ کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں وہ ایک ملک کا معاملہ ہے, ہم اس پہ اتنی ڈیپلی نہیں جاتے. پاکستان کے اندر سینماؤں کی تعداد پہ اضافہ جو ہے حکومتی لیول پہ نہیں کیا جا رہا ہے, اس بات کو سمجھنا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے کلچرل, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے تو دنیا اس فرسٹریشن میں جا رہی ہے. یہ جو ہمارے دہشت گرد بن رہے ہیں, جو ہمارے سوسائڈر بن رہے ہیں, تو اس حوالے سے نکلیں گے. اور نوجوانوں کو خالی سینما کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں آپ نے جا کے فلمیں ہی دیکھنی ہے. سینما میں ڈاکومنٹریز بھی لگتی ہیں, سینما میں آپریشن بھی دکھایا جاتا ہے, سینما میں بے شمار چیزیں بھی چل سکتی ہیں. لیکن ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ سینما خالی ہم جو ہے دیکھیں, سعودی عربیہ میں سینما نہیں تھا, لیکن اگر آپ دمام جائیں آج سے 2 سال پہلے, دمام جو ہے راشد محل, اس میں بہت بڑا ایک سینما ہے. اس سینما میں ٹوٹلی ہر وقت آپ جا سکتے تھے, فری تھا وہ. اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹری چل رہی ہوتی تھی, اور آپ کو مذہبی حوالے سے بھی چل رہی ہوتی تھی, سائنس کے حوالے سے بھی چل رہی ہوتی تھی, اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی چل رہی ہوتی تھی. اور آپ وہاں موسٹلی جو ہے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تھے, کاپی پنسل ہاتھ میں اٹھا کے وہ لکھ رہے ہوتے تھے, نوٹ کر رہے ہوتے تھے. میں جانتے صاحب اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں گا کہ سینماؤں کے حوالے سے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سینما پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے, ریاست مدینہ کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ, تو ان کے لیے میری ایک گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ نے سینماؤں میں اچھی چیزیں قوم کو دکھانے کے لیے کب تیار کی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینماؤں میں ضروری تھوڑا ہے کہ فلمیں ہی دکھائی جائیں گی, آپ بچوں کے لیے اچھی چیزیں. اگر بات آئی گئی ہے تو ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارا ایک بڑا اچھا ایکٹر ہے حاشر عظیم, جو آج کل بیچارہ یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے, کینیڈا میں وہ رہ رہا ہے, آج کل ایک فرم میں وہ کنگال ہو گیا, ایک دبئی کی فرم میں نوکری کر رہا ہے. اس کی مووی تھی جو کرپشن کے خلاف آئی, پاکستان میں اسے لائسنس نہیں ملا. تو میں اس پروگرام کے تواسط سے عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ اس کی جو مووی ہے سینسرشپ سے نکال کے اسے دوبارہ آن ایئر کیا جائے. ریاست مدینہ سینما پہ ان کا ضرور تبصرہ کرنا چاہیے. میں تو پہلے بات آپ دونوں سے سخت قسم کا اختلاف کروں گا. ٹھیک ہے, حکومت کی جو چیزیں سراہنے کی ہیں وہ سراہنے کی ہیں, ان کو اپریشیٹ کریں گے, لیکن جو چیز غلط ہے سو غلط ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کرتا ہے یا ریاست مدینہ کے نام پہ کی جاتی ہے. آپ دونوں نے اچھی بات کی کہ ایسی چیزیں ہمیں سینماؤں میں دکھانی چاہیے جو ہماری قوم کو ایجوکیٹ کرے, کوئی اختلاف نہیں. لیکن جو چیز آپ کی حکومت دکھانا چاہ رہی ہے وہ یہ چیز نہیں ہے. پہلے تو یہ آپ کلیئر کرے. فواد چودھری صاحب جس طرح کے لوگ ہیں یا اس طرح کے ذہن کے لوگ ہیں, وہ باہر سے آ کے پاکستان میں فلمیں بنانے کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے ساری چیز, لیکن وہ اس طرح کے سینما کے قائل نہیں ہے. تو سینما جس طرح کے سینما کا کنسیپٹ ہے, جس میں آپ کی میرا ہوگی, ریما ہو گیا, اس طرح کے ٹھمکے ہوں گے, اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے سینما ہال مدینہ کی ریاست میں نہیں تھے, اس کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے. یہ پاکستان کی نظریاتی اساس پہ وار ہے, اس کی اجازت نہیں دکھانے کے لیے. دیکھیں وہ مثبت چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. حافظ عابد ہیں, بہت سارے دوست ہمیں اسلام بھیج رہے ہیں. آپ اپنا سوال اگر کوئی زیادہ بہتر ہوگا اپنا سوال لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم اس کا جواب دیں. آگے ہم چلتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ ہم نے ہے کہ سپریم کوآرڈینیشن کونسل ایک بنائی گئی, جس کا اعلان کیا گیا, جس کے سربراہ جو ہے وہ ولی عہد محمد بن سلمان ہے, اور ادھر پاکستان میں جناب عمران خان ہے. اس سے کونسل کا ہر سال ایک اسلام آباد میں اجلاس ہوا کرے گا, اور ایک 6 مہینے بعد وزراء خارجہ کی سطح پر, جی ایک ریاض میں اجلاس ہوا کرے گا اور ایک اسلام آباد میں اجلاس ہوا کرے گا. اب اس کونسل کے مقاصد کیا ہیں؟ ثقافتی تجارتی تعلقات کی بحالی, پاکستانی قیدیوں کی رہائی, اور پاکستان کے جو
مذہبی تعلق ہے ان کو مزید اجاگر کرنا، تعلیم کے شعبے میں، ڈاکٹرز انجینئرز کے شعبے میں، مختلف فنی درجات پہ جا کے اس پہ بات کر رہی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسا اقدام ہے، اور کیا یہ خالی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی یا اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا، یہ پروگرام چلے گا بھی؟ جہاں صاحب یہ اچھی بات ہے کہ ایک اعلیٰ سطح پر جو ہے دونوں طرف سے کوارڈینیشن کے لیے جو ہے اس طرح کی سپریم جو ہے وہ کونسل بنائی گئی ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزرائے خارجہ جو وزراء ہیں سارے، اس میں صرف وزرائے خارجہ نہیں ہے، تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے وزراء شریک ہوں گے، اعلیٰ حکام شریک ہوں گے، دفاع سے بھی اور باقی زراعت سے بھی، باقی چیزوں سے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کونسل انہوں نے بنائی ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اب اس میں کسی خاص بندے کا اس میں عمل دخل نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب خود ہی ذاتی طور پر جو ہے وہ مفاد اٹھائیں گے سعودی عرب سے، ذاتی طور پر جو ہے اپنے کسی خاص بندے کو، کمپنیوں کو بھیجیں گے، ان سے تجارت کریں گے، بلکہ ملکی سطح پر جو ہے یہ اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں جس طرح مدنی صاحب نے اشارہ کیا ایک طرف، تو مطلب اس طرح کے جو بناتے ہیں کونسل، اس سے ایکچولی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی فرد واحد جو ہے اس سے زیادہ وہ مستفید نہیں ہوتا، بلکہ ریاستیں مستفید ہوتی ہے. دوسرا اس میں ایک اہم پہلو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ملکوں کے ایک دن کے دوروں پہ وزرائے اعظم کے جذباتی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں لیکن ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس طرح کے کونسل اس کو فالو اپ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھتا ہے، چیزوں کو، مزید تعلقات کو مزید آگے لے کے جاتا ہے. تو یہ اس حوالے سے بہت بہتر، اس میں تجارت، ثقافت، کلچر، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا، یہ جو پاکستان کا دورہ ہوا، اتنا بڑا ایک ڈیلیگیشن گیا اور پاکستان میں وہ 2 دن اپنے مصروف ترین 2 دن گزار کے آئے. رات سے جو ہی وہ انہوں نے لینڈ کیا وہاں سے ان کی ایکٹیویٹیز بڑھنا شروع ہو گئی. تو اس سے کیا اب مارچ میں ایک امید کی جا رہی ہے کہ مہاتیر محمد آ رہے ہیں، طیب اردگان کا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور مختلف جو صدور ہیں یا مختلف ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اچانک کہیں پتہ چلے امریکی صدر بھی آ رہے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں 28 فروری کو ہونے جا رہے ہیں مذاکرات طالبان کے بھی. پاکستان خطے کا ایک اہم ملک ہے اور اس حوالے سے ولی عہد نے اپنی نشاندہی بھی کی. تو کیا اس طرح کے دوروں سے پاکستان میں جو پاکستان کا بیرونی دنیا کا جو پاکستان پہ اعتماد ہے وہ بڑھے گا؟ اس میں کیا فرق آئے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ حضرات؟ جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کا ٹائٹل میں بھی لکھا ہے کہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے بعد عالمی دنیا پر، عالمی منظر نامے پر بڑی تبدیلیاں ہوں گی جہاں صاحب. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو پاکستان کے بارے میں امریکہ نے، پاکستان کے دشمنوں نے یہ پھیلا دیا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کا ملک ہے. ہمارا پاسپورٹ جو بہت دنیا کے اندر ڈی ویلیو ہو چکا تھا، تو اب اس کی ویلیو بڑھنا شروع ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پچھلے، جیسے کہ ابھی کچھ فگرز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ $20 ارب سعودی عرب نے سرمایہ کاری کی، 15 ارب متحدہ عرب امارات نے کی، اور ملیشیا بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو ایک دم سے $40-50 ارب پاکستان میں آ جانا اور سی پیک کے حجم کے مقابلے میں آ جانا، یہ بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور اس سے آنے والے وقتوں میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی. آپ کا جو سلسلہ شروع کیا وہ اس میں سمیع اللہ قاسم صاحب نے فردوس جمال صاحب کے لیے پھر میسج چھوڑا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کا انداز بیاں بہت خوبصورت ہے اور میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، چونکہ آپ سچے پاکستانی ہیں. پاک آرمی کے دفاع میں ایک ایسا پروگرام کریں جس سے ہندوستان کا نشہ اتر جائے. دیکھیں لوگوں کو آپ کا پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے واقعی سچے چاہنے والے ہیں. میرے کمنٹس پر اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو انتہائی معذرت. واقعتاً ہر چیز کو سپورٹ نہ کریں، بلکہ غلط کو غلط کہیں اور درست کو درست، اور یہی ایک اچھا وہ ہوتا ہے. ان کا میرے بھائی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک ساتھی نے اختلاف کیا تھا، تب بھی میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اختلاف کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید. اور اختلاف رائے رکھنا ہر فرد زندہ معاشرے میں بڑا ضروری ہے اختلاف رائے ہونا. اگر ایک اسم اچھا ایک اور کمنٹ ہے، ظہیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میرا بھی ذکر کیا چونکہ میں بھی پردیسی ہوں، تو اس لیے تمام پردیسیوں کی بات کی، تو اچھی بات ہے. لکھا ہے وہ میرے رہنما، میرے محسن، تم بھی کمال کرتے ہو، بادشاہوں کی محفل میں مزدوروں کی بات کرتے ہو. تو جیسے آپ نے لکھا کہ مزدوروں کی محفلوں میں بادشاہوں کا ذکر تو ہوتا تھا، لیکن بادشاہوں کی محفلوں میں پہلی دفعہ مزدوروں کا ذکر. اس سے اوورسیز پاکستانی میں ایک بڑی خوشی کی اور چیز دیکھیں، ایک چیز ابھی دیکھیں، عرب میڈیا نے پہلی دفعہ اتنی زیادہ کوریج دی، اس میڈیا کے ہر پل کو کوریج دی، سعودی چینل پاکستان میں موجود تھے. اس سے پاکستانیوں کی جو رسپیکٹ ہے عرب دنیا میں، عرب سماج میں، ہمارے مزدور کے، ہمارے عام فرد کے، مین پاور کے، اس میں اضافہ ہوگا. وہ سمجھیں گے کہ جی اب ولی عہد ان کے وزیر اعظم کیا میرے دل کے قریب رہتے ہیں یہ لوگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کے اس ملک میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا.
تو یہ بہت اچھی بات ہے. جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی، ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا میں اس حوالے سے جو استقبال کا جو ایک مرحلہ تھا اس کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا گیا. جب پاکستانی فضاؤں میں، پاکستانی ہواؤں میں اور پاکستانی ایوانوں میں جو ولی عہد کو استقبال دیا گیا، اور پھر پاکستانی میڈیا تمام پرائیویٹ اور نیشنل جو چینلز تھے انہوں نے لائیو کوریج کی، اس حوالے سے کیا تاثر پیدا ہوگا؟ اس میں مجھے ایک اور چیز کرنا ہے جس کی شدت سے اس دورے کے بعد میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے قومی سطح پر ایک ایسا چینل ہونا چاہیے تھا جو عربی زبان میں ہو، اسلام آباد سے اس کی نشریات ہو اور عرب دنیا کو پاکستان کا چہرہ دکھایا جائے. یہ بڑا ضروری، بڑی کمی محسوس ہوئی، بہت کمی محسوس. ابھی دیکھیں آج اسی موقع پہ اس دورے کو عرب دنیا کے جو چینلز ہیں جو عرب مخالف ہے، مثلا الجزیرہ ہے، BBC عربی ہے، ان لوگوں نے اس دورے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی. الجزیرہ نے تو رپورٹ کیا کہ اس دورے میں ولی عہد کو خوش رکھنے کے لیے کوئی عورتیں سامنے نہیں کی گئیں، حالانکہ ہماری تیمینہ دورانی اور فہمیدہ مرزا صاحبہ اور شیریں مزاری صاحبہ لاسٹ میں آ کے ملی. اور کیا ولی عہد عورتوں کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کیا کہ ہم بڑے مذہبی ہیں اور ہم آپ کی طرح ہیں اور یہ وہ، جبکہ آپ کو پتہ دنیا کو پتا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان جو ہے ان کا ویژن ہی اور ہے، ویژن 2030 کے تحت وہ تو چاہتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دی جائے. اس پروپیگنڈا اب حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ امارات میں اور عمان میں انڈین فلمیں ریلیز کی گئی جو پاکستان کے خلاف بنی، ان کے سنیماؤں میں لگی. اس کے بہترین طور جو میرا آئیڈیا ہے وہ یہ کہ اسلام آباد میں ہمارا قومی سطح کا ایک ایسا چینل ہونا چاہیے جن کی ٹوٹل نشریات عربی زبان پہ ہو، پاکستان کا پوٹینشل دکھائے، سیاحت دکھائے، پاکستان کے مذہب سے وابستگی دکھائے، پاکستان سے عربوں سے پاکستان کی محبت دکھائے، یہ چیزیں. اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا میں تو ایک تبدیلی محسوس ہوئی. کل احمد قریشی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، بڑے اچھے دوست ہیں بھائی ہمارے، تو انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ حیرت ہو رہی کہ پاکستانی میڈیا عموماً چونکہ زیادہ فنڈڈ ہوتا ہے باہر کا، ٹھیک ہے، مختلف لابیز کا فنڈڈ ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن اس دفعہ شاید کہیں سے دباؤ تھا یا ویسے ان کو عقل آ گئی، مثبت رپورٹوں کا وہ تھا قومی مفاد میں بات کی. میں اگر جہاں صاحب اسی میڈیا کے حوالے سے، اس کوریج کے حوالے سے اگر بات کر لوں تو اس میں مجھے بھی واقعی ایسا نظر آیا کہ صرف پاکستان کا میڈیا نہیں، سعودی عرب کا میڈیا نہیں، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اپنی ہیڈ لائنز بنائی ہیں اخبارات میں اور بڑے چینلوں نے اس کو اسپیشل کوریج دی ہے. تو اب جیسے کہ فردوس صاحب نے کہا ہے کہ ایسا کوئی چینل ہونا چاہیے جو عربی میں ہو اور پاکستان کے کلچر کو، پاکستان کے پورے پاکستان کو دکھائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے ہمارے جو جتنے بھی دشمن ہیں نا، کیونکہ آج اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ ہتھیاروں سے لڑنے کا نہیں ہے. ایٹم بم آپ کسی پہ مار دیں وہ بنا اس کے لیے مارنے کے لیے نہیں، جہازوں سے بمباری بڑا ضروری ہے کہ میڈیا کے ذریعے، میڈیا وار چل رہی ہے، میڈیا وار سے نکلنا ہے تو میڈیا میں آنا پڑے گا، ایسے چینل ہونے پڑیں گے. ہم نے جو کل ولی عہد کو استقبال کیا، جو جس طریقے سے، جس والہانہ طریقے سے ہم نے انہیں خوش آمدید کہا، وہ جو ترجمانی پاکستانی عوام کی، جو پاکستانی عوام کا جو پیسہ خرچ ہوا، ہمارے پاس انگلش چینل تو ہے لیکن ہم یہ دنیا کا کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی جو سیکنڈ لارجسٹ لینگویج ہے، جو بولی جانے والی زبان ہے، وہ عربی ہے. اور عربی کا چینل ہمارے پاس اگر کل ہوتا تو براہ راست ہماری نشریات عرب تمام ممالک میں نشر ہو رہی ہوتی، اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، منفی پروپیگنڈا، وہ اپنی موت خود مار جاتا اور سعودی عوام خود دیکھتی کہ ہمارے ولی عہد کا استقبال کس طرح کیا گیا. وہ جو فضاؤں میں طیاروں نے اسکارٹ کیا وہ پتہ چلتا، جب وہاں پر بگی میں بیٹھے وہ پتہ چلتا، اس کی ٹرانسلیشن ساتھ ہو رہی ہوتی، جو ستارہ پاکستان دیا گیا، نشان پاکستان دیا گیا، وہ بتاتا عربی میں کوئی کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کا پتہ چلتا اور اس کے معنی کچھ اور ہوتے. بالکل آپ نے اس میں ایک بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کے پاس سے انگلش چینل بھی ہیں، بدقسمتی سے ہمارے پاس PTV کے انگلش اس کی نشریات ہیں، لیکن وہ اس لیول کا نہیں بن سکا جس لیول کا BBC ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیول کا نہیں بن سکا جس لیول کا CNN ہے. تو ہمیں ابھی یہ گورنمنٹ آئی ہے تحریک انصاف کی، ان کو ان دونوں باتوں کی طرف بڑا غور کرنا ہوگا کہ ہم آخر دنیا سے کیسے کنیکٹ ہو. ہمارے ہاں میڈیا پہ کیا ہوتا ہے کہ سیاستدان، فلاں سیاستدان جیل سے رہا ہو گیا ہے، اس نے آج ناشتے میں کیا چیز کھایا ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کو ہسپتال میں لے کے جا رہے ہیں، اچھا جی حمزہ شہباز جو ہے لندن جا رہا ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے. ہمارا میڈیا اس پر باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہمیں زکام ہو گیا، ہمیں انٹرنیشنل ایشوز کو دیکھنا ہے. ہم دنیا کے اندر صرف پاکستان کے اندرونی بندوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے نہیں بنائے گئے. ہم نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو لیڈ کرنا ہے. اس کو کیسے دیکھیں، لوگوں کو ساری چیزیں دکھائیں گے تو بات ہوگی. پاکستانی جو عوام ہے انہیں انٹرنیشنلی جو ہے وہ بتایا نہیں جاتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. خیر آج کل یہ اس کی ایک بڑی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مثبت پہلو بھی یہ نکلا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پر توڑ رہا ہے جنگ کرنے کے لیے، روز کہہ رہے ہیں ہم جنگ کریں گے، ہم جنگ کریں گے. پاکستانی جو ہے مست ہوئے پڑے ہیں PSL میں اور ولی عہد کے استقبال میں.
اچھا انڈیا کی دیکھو، انڈیا کی مجھے عجیب سی وہ ایک تو آج بھی صبح مودی صاحب نے جو ہے نا دھمکی دے دی جی ہم ابھی ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہم کارروائی کریں گے. اچھا دیکھیں دھمکی انہوں نے دی کارروائی کی، لیکن کارروائی دوسری طرف سے ڈال گیا کوئی 5 بندے آج بھی پلوامہ میں اپنے ہی بندے اپنی گولیوں سے انہوں نے بھون دیے، اپنی ریفل سے اپنی اس سے. یہ اس حوالے سے ایک بات میں کہوں گا نا، دیکھیں سوچ رہے ہوں گے کچھ، حالانکہ پاکستانی قوم کو پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی، اور ہم پرواہ نہیں کرنے والے لوگ ہیں. انڈیا جو کچھ کر سکتا تھا، جو کچھ اس کے لیے ممکن تھا وہ کر چکا ہے. وہ آپ کے بلوچستان سے لے کر، آپ کے جو ہے فاٹا سے لے کر، وزیرستان سے لے کر، ٹی ٹی پی کی پشت پناہی سے لے کر، یہ سب کچھ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا. انڈیا کے پاس آگے کوئی آپشن بچتا نہیں ہے پاکستان پہ کارروائی کرنے کے. فوجیں بھیجو گے بھائی، ہماری فوجیں ہم نے ادھر کوئی چڑیاں پہن کے رکھی ہیں، فوجیں بھیجو جو کر، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اینٹ کا جواب پتھر سے دے. اور ہماری آرمی بھی بڑی انجوائے کر رہی ہے. لیکن اس آرمی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جی لکھا انہوں نے کہا کہ انڈیا کی جو ہے 80% جو ہے نا عوام پاکستان سے جنگ چاہتی ہے، باقی 20% نہیں چاہتی ہے. جو 20% نہیں چاہتی ہے وہ ان کی فوج ہے، ان کو پتہ ہے. اچھا اس میں ایک دوست نے، چونکہ ہم انڈیا کی بات کریں، اس نے ظہیر احمد کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے ایرانی اور انڈین لابی ملوث ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں تو جتنا اگر پاکستان میں دہشت گردی میں انڈیا ملوث ہے، 50% اس کے ایران ملوث ہے. ایران پاکستان دونوں کا آپس میں اتحاد ہے، گٹھ جوڑ ہے، راست دہشت گردی میں ملوث ہے. اور ایران نے ہر موقع پہ اس دشمنی کو کھل کے واضح کیا کہ جیسے ہم نے جب 4 بندرگاہ اپنی بنائی تو انہوں نے 4 بار بندرگاہ کوئی وہاں پہ آلو اگانے کے لیے نہیں بنائی تھی، وہ پاکستان کی دشمنی میں بنائی گئی ہے. اور جب پاکستان اپنا خرچ بجٹ کا 70% دفاعی بجٹ کا 70% بلوچستان میں خرچ کر رہا ہے، تو ایسے موقع پہ ایران سے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. کلبھوشن یادیو ایرانی پاسپورٹ پہ پکڑا گیا ہے، یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اچھا زہر بلوچ ایرانی پاسپورٹ پہ تھا، وہ ایک اور احمد موسوی جو ایرانی پاسپورٹ پہ تھا. بالکل. آج آپ نے کلبھوشن یادیو کی، چونکہ کیا نام تھا ایم کا جو قتل ہوا لیڈر، ہاں آصف، وہ علی رضا کے قاتل ایران میں بیٹھے ہوئے بھائی، حساس دارو کے 2 بندے بھاگ. یہ میں آپ کی ایران کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے کلبھوشن کا بھی ذکر کر لیا. آج عالمی عدالت میں بھی ایک کیس چلا کلبھوشن یادیو کا. ہمارے ناظرین بہت سارے دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سے بڑی نفرت کا بھی اظہار بعض دفعہ کر دیتے ہیں کہ علی رضا آبدی جس سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کعبہ قبلہ ایران ہے، اور ایران نے اپنے بندے مروا کے وہاں پر ان کو 2 بندے جو ہیں ایجنسی بالکل رپورٹ آئی ہے، ایف آئی اے کی رپورٹ آئی کہ 2 بندے جو ہیں جنہوں نے علی رضا عابدی قتل میں ملوث تھے وہ چلے گئے ہیں ایران، ایران بھاگے ہوں. اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں، 2009-10 میں ایک سعودی سفارتکار کا قتل ہوا تھا کراچی کے اندر. اس کے جو قاتل ہیں پاکستان کی ایجنسیوں نے، پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ اس کے قاتل ایران میں چھپے ہوئے ہیں، ایران ہمیں واپس کرے. آج تک اس کو ایران نے واپس نہیں کیا. تو یہ ایران کیسے پھر ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ بات کی سیکٹ کی، مذہب کی، فرقے کی بات کی. ایران سے شاہ کے دور سے پہلے بھی ایران کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات تھے. اس وقت بھی وہی سیکٹ تھا، وہی فرقہ تھا، وہی مذہب تھا. مسئلہ فرقے کا نہیں ہے، چونکہ ایران کے اندر کے آپ آگے یہ صورتحال جب دیکھیں گے، وہی جو ان کے اپنے فرقے کے لوگ ہیں وہی مرگ برخامنائی دیواروں پہ لکھ رہے ہیں، اس کے خلاف جلسے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. ان کے اندر ایک وہ ہے بغاوت کی سی فضا ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو فرقوں کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ملکوں کے مفادات کی نظر سے دیکھنا چاہیے. ایران پاکستان میں کوئی ایسے لوگوں کو بھی مارے گا جو اس کے اپنے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے مفاد اسی میں ہے. اچھا اس میں جہاں سے ایک بندے کا کمنٹ آیا ہے مسلسل، وہ کہہ رہے ہیں، وہ حبیب کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کیا پاکستان میں ہر انڈین نشریات کو، ہر قسم کی نشریات کو بند نہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں بند کر دینا چاہیے نشریات کو، اور پاکستان کو سنیما جو پاکستان کی بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے انڈیا کے لیے، اسے بند کرنا چاہیے فوری طور پر. پاکستان میں انڈین فلموں کو جو پروموشن ہے وہ بالکل بند ہونی چاہیے، اور کسی صورت ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے پاکستانی سنیماز میں جب تک ایسا. دیکھیں اگر پاکستان کی مصنوعات کا وہ بائیکاٹ نہ بھی کریں، پاکستان کے ساتھ نفرت کا اظہار نہ بھی کریں، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے برے لفظ استعمال کر رہے ہیں، کشمیری ہماری دکان میں داخل نہیں ہو سکتے، تو میرے لیے یہی چیز کافی ہے کہ میرے کشمیری بھائیوں کے خلاف اگر انڈیا میں نفرت کی کمپین چل رہی ہے تو مجھے پاکستان کی سنیما میں انڈین فلم نہیں چلانی چاہیے. اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جس کشمیر کو میں 70 سال سے جنگ لڑ رہا ہوں، جن کشمیریوں کو میں اپنا اٹوٹ انگ کہہ رہا ہوں، جو کشمیری مرتے وقت جو ہے وہ پاکستانی پرچم میں لپٹے ہوئے کفن پہننا پسند کرتے ہیں، ان کشمیریوں کے ساتھ اگر انڈیا میں اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہو تو میرے پاکستان کے جس سنیما کے اندر انڈین فلم چلائے اسے جلا دینا چاہیے. دیکھیں اس وقت میں جو سمجھتا ہوں انڈیا کے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان سے چھوٹی موٹی جو ہے نا کوئی جھڑپ ہو جائے کہیں سرحد پہ. انڈیا کے مفاد میں، ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ہم چاہتے بھی نہیں ہیں جنگ، اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم ان چیزوں سے آگے نکل چکے ہیں.
ہم دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم عملاً بتا رہے ہیں کہ ہمارا رخ دوسری طرف ہے. ہم پیس چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, لیکن انڈیا کی قوم کا مزاج جو ہے نا, حکومت کا مزاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے مودی تو ظاہر ہے قاتل ہے, جہالت ہے نا انڈیا کی قوم کا جو مزاج ہے نا, دنیا میں دیکھو سوری ٹو سے, دنیا میں اس طرح کی گھٹیا کمظرف سوچ رکھنے والی قوم آپ کو نہیں ملے گی. آپ کے پاکستان میں دیکھو حافظ سعید اگر الیکشن لڑے یا مسعود اظہر الیکشن لڑے, 500 ووٹ نہیں پڑے ان کو, نہیں پڑیں گے ووٹ. حالانکہ دیکھو پاکستانی جذبہ جہاد رکھتے ہیں, لیکن پاکستانی ایسے جو ظاہراً تشدد پہ مبنی فلسفہ ہے اس کی سپورٹ نہیں کرتے. انڈیا میں جی وہ ان کے مودی جو ہے تشدد کی بنیاد پہ وہ وزیر اعظم بن گیا. ان کے لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں, وہ چیز سمجھ رہے, ان کو میڈیا نے اتنا ان کو ذہن, ٹھیک ہے نا, بالکل پاگل, نان سینس. اور اتنی عجیب ایک آدمی ممی کی قسم کھا رہا تھا پاکستان پہ حملہ کروں گا, مجھے اجازت دیجیے میں پاکستان پہ حملہ کروں گا. ممی کی قسم مودی صاحب مجھے اجازت دے دیں بھائی, میں پاکستان میں گھسوں گا, مجھے اجازت دے دیں. بھائی ہمارے گھسنے والے اجازت نہیں مانگتے, گھسنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں اچھا جی, آگے ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان پنجاب اسمبلی میں جو اسلام آباد میں جو ہوا, جس طرح استقبال ہوا, جو کچھ انداز اپنایا گیا, اس کی مثال نہیں ملتی. اس طرح کا والیانہ استقبال یا ملک فیصل کو ملا تھا, نصیب ہوا, یا اور اس کی بڑی ایک وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے انداز یہ اپنایا جاتا رہا ہے, لیکن عوام میں جو پذیرائی ملی ولی عہد محمد بن سلمان کو, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ جو ایک چیز ہے کہ ایک تو پھر پورا پاکستانی میڈیا, جیسا کہ آپ نے بات کی, سارا ہی پازیٹیو ہو گیا, ایک طرف لگ گیا, کسی نے کوئی نیگیٹو رپورٹنگ نہیں کی. اور پھر جو ہے کچھ صحافیوں نے شرارت کے طور پر کچھ اپنی ڈی پیز چینج کی, لیکن فوری انہوں نے بھی توبہ کر لی, وہ فوراً توبہ پہ آ گیا, آمادہ ہو گئے. اور اس طرح کا پھر پنجاب اسمبلی جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پاکستان کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی ہے, وہاں پہ خیر سگالی کی قرارداد پیش ہوئی جو منظور بھی ہو گئی. اس حوالے سے کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ آپ کچھ بات کر رہے تھے, میں نے آپ کو میں انڈیا کے حوالے سے کر رہا تھا. میں نے ٹاپک کو چینج کیا, میں نے کہا جی ٹاپک کو ہم انڈیا سے موڑ کے جو آج خصوصی ٹرانسمیشن کا جو اضافہ کرنا چاہ رہا تھا, بگی دکھائی جا رہی ہے ہماری, وہ بیک اپ میں ایک جو چیز اضافہ کرنا چاہ رہا تھا نا, کہ ممکن ہے کچھ لوگ پوچھیں اور شاید پوچھ بھی رہے ہیں ہمارے کمنٹ کرنے والے, کہ کبھی اس طرح کا استقبال سعودی عرب میں پاکستان کا ہوا ہے؟ ہم ہی کیوں کریں؟ جی ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوا ہے. ایوب خان آئے تھے, پوری عرب دنیا نکلی تھی, پوری سعودی قوم نکلی. ایوب خان کو کیوں جاتے ہیں؟ مشرف جب آیا تو مشرف جب آیا ریاض میں, میں ریاض میں موجود تھا, جو والیانہ استقبال ہوا وہ بڑا حیران کن تھا. تو باقی اچھی قرارداد ہے, چیزیں باقی بھی رہتی ہیں, لیکن یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ تصاویر اسلام آباد کے روڈ پر ایرانی ایمبیسی کی طرف سے لگائی گئی. کئی دفعہ اس موضوع پر قلم اٹھانے کو جی چاہا, مگر خراب طبیعت اور عدالتی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکا. ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور میں چاہوں گا کہ ہماری نئی نسل کو پڑوسی ملک کے 70 سالہ احسانات کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اہم احسانات کا جائزہ لیتے ہیں. پہلا احسان 1965 کی پاک
بھارت جنگ میں ایران نے بھارت کی کھل کر حمایت کی۔ بھارتی جہازوں کو ایرانی اڈوں سے فیولنگ کی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ دوسرا احسان، 1971 کی پاک بھارت جنگ میں باقاعدہ بھارت کو ہوائی اڈے فراہم کیے۔ ایرانی فنڈ سے پاکستانی ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کے 2 ٹکڑے کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسرا احسان، ایران میں خمینی کے شیعہ انقلاب کے بعد خانہ فرہنگ ایران کے ذریعے پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دی، توہین انبیاء اکرام، توہین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی و اہل بیت و اطہار پر مبنی لٹریچر پاکستان میں پھیلایا۔ پاکستان سے شیعہ کمیونٹی کے نوجوانوں کو ایران میں ٹریننگ دے کر پاکستان میں ایرانی مشن میں رکاوٹ بننے والے علماء اکرام کو شہید کروایا۔ چوتھا احسان، ایران نے 2002 میں بھارت سے ایٹمی توانائی معاہدہ کیا، جس میں اہم شق جس پر اتفاق ہوا وہ یہ ہے کہ مستقبل میں جب کبھی پاک بھارت جنگ ہوئی تو بھارت ایران کے تمام ہوائی اڈے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے گا۔ پانچواں احسان، دنیا جانتی ہے کہ گوادر پورٹ پاکستان کی زندگی ہے۔ جب سے گوادر پورٹ میں کام شروع ہوا تب سے ایران کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے ہیں۔ ایران پاکستان دشمنی میں اس حد تک چلا گیا کہ گوادر پورٹ سے 70 میل دور پاکستان کے بارڈر پر چابہار بندرگاہ ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را کو 100 سال کے لیے لیز پر دے دی۔ اس وقت بھارت کے 10,000 فوجی چابہار بندرگاہ پر موجود ہیں، جن کا اصل مقصد گوادر پورٹ کو ناکام بنانا ہے۔ چھٹا احسان، امریکہ، ایران، اسرائیل اور انڈیا پاکستان کے خلاف ایک پیج پر ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران اور انڈیا کے ذریعے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں ان چاروں ملکوں کا برابر ہاتھ ہے۔ انڈین دہشت گرد کلبھوشن یادو کو ایران نے اپنا پاسپورٹ دے کر پاکستان میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کروایا۔ عزیر بلوچ اور بابا لاڈلا جیسے دہشت گردوں کی ایران مکمل سرپرستی کرتا رہا۔ نہیں یقین تو JIT کی رپورٹ پڑھ لیں۔ حال ہی میں ایرانی فوج نے بلوچستان بارڈر پر پاک فوج کی چوکی پر حملہ کر کے 6 فوجی جوانوں کو شہید کر دیا۔ یہ ہیں وہ احسانات جن کی وجہ سے پاک ایران دوستی آج تک قائم دائم ہے۔ اب اس پوسٹر پر لکھی پاک ایران دوستی کی اصلیت آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان، انڈیا اور ایران کی خوفناک سازش۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا تاریخی دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے کی تیاری گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پاکستان کے شہر شہر میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان پر انتہائی پرجوش ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودی عرب کے کسی مہمان کا اس قدر پرتپاک انداز میں استقبال کیا جا رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بھلا کر سعودی ولی عہد کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ رنگ و نسل، زبان، قبیلے، برادری، مذہب و مسلک سب کچھ بھلا کر پاکستانی قوم سعودی ولی عہد کو تاریخی دورہ پاکستان پر مرحبا کہہ رہی ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے 80 لاکھ سے زائد پاکستانی بھی محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کو پاکستان کے لیے نیک شگون قرار دے رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر $20 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری سمیت کئی تاریخی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان خود سعودی ولی عہد کا استقبال کریں گے۔ سعودی ولی عہد جیسے ہی پاکستان کی حدود میں داخل ہوں گے، پاک فضائیہ کے دستے معزز مہمان کا استقبال کریں گے۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ غرض پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے روایتی دشمن جو پاکستان کی ترقی سے لرزاں ہیں، انہیں یہ دورہ کسی طور پر بھی ہضم نہیں
نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور ایران جو نہ صرف پاکستان میں سی پیک گوادر جیسے تاریخی منصوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے خلاف بھی پراپیگنڈا میں مصروف ہیں. پہلے اسلام آباد اور کراچی میں ایران نواز چند شدت پسند لابیوں نے سعودی ولی عہد کے خلاف نعرے بازی کی جن کے خلاف پاکستان کی حکومت نے بھرپور ایکشن لے کر شدت پسندوں کو گرفتار کیا اور پھر ایران میں بدنام زمانہ ایرانی ملیشیا سپاہی پاسداران کے قافلے پر منصوبے کے تحت حملہ کروا کر الزام پاکستان پر عائد کر دیا گیا. ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل محمد علی جعفری نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا پاسداران انقلاب کے فوجی قافلے پر حملہ پاکستان نے کروایا. پاکستان کی سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مجاہد کے حملے میں ہلاک ہونے والے انڈیا کے 50 سے زائد مارے جانے والے فوجیوں کے قتل کا الزام بھی بھارت نے پاکستان پر عائد کیا ہے. پاکستان نے انڈیا اور ایران کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمیشہ باہمی احترام پر مبنی تعلقات پر یقین رکھتا ہے. پاکستان نے دہشت گردی اور شدت پسندی کی ہمیشہ مذمت کی ہے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اس سلسلے میں ہمیشہ تعاون کیا ہے. تاہم مبصرین کے مطابق انڈیا اور ایران کے پاکستان پر بے بنیاد الزامات کا مقصد سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرنا ہے. پاکستان کو ان دونوں ممالک سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے جو کبھی کلبھوشن یادیو اور عزیر بلوچ جیسے دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں بد امنی اور دہشت گردی کی وارداتیں کرواتے ہیں. کبھی پاکستان کی سرحدوں پر پاک فوج کی چوکیوں پر حملے کروا کر تو کبھی سی پیک اور گوادر کی مخالفت میں چابہار پورٹ بنا کر سازشیں کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک سے جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے جناب فردوس جمال صاحب لیکن ان کی جگہ تبدیلی آ گئی ہے. ہمارے ساتھ آ گئے ہیں جی عبید الرحمان شفیق صاحب, ہمارے بہت اچھے دوست, بڑے پیارے دوست ہیں جو اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں اور ہوسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں. دنیا کے مختلف موضوعات پہ جو ہے ان کے بڑے اچھے قسم کے کالم آتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان سے ان کی رائے جانیں کہ جو پاکستان نے کامیابی سمیٹی ہے خارجہ امور پہ اور پاکستان جو تنہائی کے دور سے نکلا ہے, ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جو کامیاب دورہ کیا ہے اس پہ ان کی کیا رائے ہے. اگر ان کی رائے کو پروگرام میں شامل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کو مزید 4 چاند لگنے کا چانس ہے. جی عبید الرحمان شفیق صاحب, ویلکم ٹو پروگرام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. خیریت سے آپ کو چانس ہی نظر آ رہا ہے. اچھا, نہیں آپ کے آنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے گھر میں, خدا کی قدرت. آپ ہمارے آپ کے خوبصورت الفاظ کے لیے میں بہت ممنون ہوں آپ کا. جزاکم اللہ احسان. بھائی جان یہ بتائیں کہ جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ ہوا پاکستان کا, ہم نے تقریباً ان کی فضائی حدود میں شامل ہونے سے ان کے آخری سیڑھی چڑھنے تک کا جو احاطہ کر لیا فردوس جمال صاحب کے ساتھ, لیکن آپ کی کمی ہمیں اشد محسوس ہو رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ویوز بھی اس پہ لے لیے جائیں. تو آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ ہیں, آپ اس کو ایکسپلین کریں, کھل کے ایکسپلین کریں. بہت نوازش جناب جہانگیر صاحب, آپ نے ایک اور بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جو ہمارے دوست احباب ہیں, جو ہمارے چاہنے والے اور دیکھنے والے ہیں, ہمیں لائیو کمنٹس میں اپنے کمنٹس میں اپنا سوال بھیج رہے ہیں. غلام نبی مدنی صاحب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, وہ ان کا جواب دے رہے ہیں, اور وہ جو سوال شامل ہوگا اس کا آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا. انشاءاللہ ضرور جی. میں دیکھ رہا تھا پروگرام, آپ کا دوست بہت محبت کے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور اپنے جو سوالات ہیں, جو معافی ضمیر ہے, اس کا وہ بیان کر رہے ہیں. ولی عہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ایک تو وہ دورہ ہے جو ہمیں ٹی وی اسکرینوں کے اوپر نظر آیا, اور ایک وہ ہے جو جس کے اوپر میڈیا نے بات کی, صحافیوں نے بات کی, اور وہ ایک بہت کامیاب دورہ رہا. لیکن ایک اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑا محاذ تھا, وہ جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا, وہ یہ تھا کہ اس دورے کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں جو ہمارے جتنے بھی ہمسایہ ممالک تھے وہاں سے ہمیں تھریٹس آنا شروع ہو گئے تھے. اور ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں بہت تفصیل سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ یہ جو خطہ ہے, اس خطے کی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اس خطے میں بہت نئے سے بلاک بننے جا رہے ہیں. ایک بڑا بلاک جو امریکہ کے انخلا کے بعد یہاں پر بنے گا وہ چائنا پاکستان کا ہے, اور اب اس کے اندر ایک تیسرا بہت بڑا اسٹیک جو ہے وہ سعودی عرب کا شامل ہو گیا ہے. تو اس اسٹیک کے مد نظر اور اس بلاک کی اہمیت کے مد نظر سعودی عرب نے اپنے دوروں کا آغاز کیا ولی عہد محمد بن سلمان نے, اور انہوں نے سب سے پہلا پڑاؤ پاکستان کے اندر ڈالا. تو پاکستان ایک بہت بڑا ملک بننے جا رہا ہے اس خطے کا, اور آئندہ 4 سے 5 سالوں کے اندر آپ کو پاکستان کی اہمیت پتہ چلے گی. اگر آپ اسٹریٹجی کی بات کریں, اگر آپ اکانومی کی بات کریں, اگر آپ معیشت کی بات کریں, پاکستان لیڈ کرے گا. تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بات کی جا رہی ہے کہ
جو ولی عہد اپنے پروگرام کو لے کے گئے اسی پیک میں شامل ہوئے، تو اس سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ کیا اس میں اس کے ثمرات عوام تک منتقل ہوں گے؟ کیونکہ آگے جو پہلے تھی وہ چائنا کی 40 ارب کی سرمایہ کاری تھی، اور آج سعودی عربیہ نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم ہر 6 مہینے بعد اور سال بعد اس کو بڑھاتے رہیں گے، انکریز کرتے رہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر تک اسے لے کے جائیں گے۔ تو چائنا جو 42 ارب لے کے آ رہا تھا، اور سعودی عربیہ نے 100 ارب ڈالر کا اعلان کر دیا، تو اب یہ زیادہ شیئر سعودی عربیہ کے پاس چلے گئے۔ نہیں دیکھیں، اس میں بہرحال فائدہ ہر لحاظ سے پاکستان کا ہی ہے، کیونکہ یہ جو گوادر پورٹ بننے جا رہی ہے، یہ اکنامیکل ہب بن رہی ہے، اور وہ کس طرح بن رہی ہے وہ ابھی ہم آگے ایکسپلین کرتے ہیں۔ پوری دنیا کی توجہ اس وقت یہاں پر مرکوز ہے، اور پوری دنیا یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، نگاہیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت جتنی دنیا ہے آپ کی، وہ ساری کی ساری ٹریڈ چائنا سے کر رہی ہے۔ چاہے آپ کا ایپل کمپنی ہو، چاہے آپ کی سیمسنگ ہو، آپ کی گوگل ہو، تمام کی تمام وہ چیزیں چائنا سے خرید رہے ہیں اور وہ اسمبل کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ سعودی عرب یہ کوشش کرے گا، کیونکہ سعودی عرب کا جو ویژن ہے 2030، اس کے مطابق وہ اپنی جو معیشت ہے اس کو تیل سے دوسری چیزوں کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سعودی عرب چائنا سے چیزیں خریدے گا اور اس کو اسمبل کرے گا یہاں گوادر میں۔ اچھا، گوادر میں اسمبل جب ہوں گی، ایک تو تیل سعودی عرب بیچے گا چائنا کو، تو جو سعودی عرب کا تیل ہے وہ چائنا کو جائے گا، اور سعودی عرب اپنی جو اس کی ایکسپورٹس ہیں وہ یہاں سے بڑھائے گا۔ تو آگے نیکسٹ لیول کے اندر جو ویژن 2030 ہے اس کے مطابق جو متوقع ہے وہ ہے، جیسے اس کے اندر اتفاقیات جو ہوئی ہیں، اس میں صحت کے معاملے میں اتفاقیات ہوئی ہیں، پھر اس کا اسپورٹس کے اندر اتفاقیات ہوئی ہیں، پھر سعودی عرب کے ٹوریزم کے اندر بہت زیادہ اتفاقیات ہوئی ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے باقاعدہ ایک ورڈ کوٹ کیا کہ ہم دونوں ملکوں کی سطح پر جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ان کی تعداد، ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 20 سے 25 سالوں کے اندر ہم 100 ملین تک لے کے جائیں۔ گویا کہ انہوں نے ایک ورڈ دیا 20 سے 25 سالوں کا منیمم، یہ میکسیمم آپ سمجھ لیں کہ آگے 100 سال تک پاکستان اور انڈیا سے کہا کہ ہم ٹارگٹ جو کم سیٹ کرتے ہیں، اچیومنٹ زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا مدری صاحب، ہم نے دیکھا ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے جب بھی کوئی بیان آتا ہے تو وہ بہت بڑا فگر دے دیتے ہیں، تو ولی عہد جو عمر سے بھی ان سے دگنے چھوٹے ہیں، ان سے انہیں تھوڑی سی میچورٹی نہیں لینی چاہیے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ کم سیٹ کریں، اچیومنٹ زیادہ کریں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب فگرز اگرچہ دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ ہدف کو اونچا رکھیں گے اس تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، لیکن کچھ لوگ جو ان پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اتنے لاکھ گھر بنا کے دیں گے، گھر کہاں گئے، اتنی جاب دینی تھی وہ کہاں گئی؟ تو بھائی ان کا ایک ہدف ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بہت جلد وہ سارا ہدف پورا ہو جائے گا۔ ٹارگٹ ہمیشہ نوکریوں کا انہوں نے کہا ہوا تھا، ہاں، ٹارگٹ اور ہدف جو ہے ہمیشہ بہت اونچا رکھنا چاہیے، اس تک جتنا بھی پہنچ جائے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جو باقی ٹیم ہے وہ پریشر میں رہے۔ ہاں، تو اس تک جتنا بھی پہنچ جائے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اب یہ جو 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے یا اس سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے جو پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ بھی اتر جائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان میں روزگار کے مواقع میسر آئیں گے، اور بالخصوص جو گوادر ہے وہاں پر ارد گرد جو ہے وہ پیٹرول وغیرہ بھی موجود ہے، اسے بھی نکالنے میں اب ہمارے پاس سے معدنیات بہت زیادہ بلوچستان کے اندر، ان کو نکالنے کا مسئلہ ہے، نکال نہیں سکتے۔ بہت بڑی یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم معدنیات میں بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو دورہ تھا، اسے مختلف تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے پہ سے بھی بات کی، کیونکہ اب اگلا جو دورہ ہے ولی عہد کا انہوں نے انڈیا جانا ہے، اور پاکستان نے ایک ایسے موقع پہ انڈیا کے بارے میں، کشمیر میں ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہی دی، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ولی عہد کو اس طرح کی بات فیوچر میں کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سعودی عرب نے ہمیشہ سے پاکستان کے ہر فورم کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور مسئلہ چاہے کشمیر ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اگرچہ ہم نے کل ایک پروگرام کے اندر اپنے یہ بات کی تھی کہ انڈیا کی سعودی عرب کے ساتھ ٹریڈ بہت زیادہ ہے، اوور آل بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نظریاتی طور پہ ہر جگہ پہ سعودی عرب نے ہر فورم پہ پاکستان کی آواز اس کو آگے بلند کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو آگے لے کے گئے ہیں۔ تو اب جب پاکستان کے ساتھ سعودی عرب پاکستان کا حلیف بننے جا رہا ہے، تو میرے خیال سے جو ولی عہد نے بات کی ہے وہ بہت اسٹرانگ بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی اس بات کے اوپر کہ میں بھی انڈیا جا رہا ہوں، تو وہاں پر میں ایک مسئلہ کشمیر کے اوپر انڈیا سے بات کروں گا، اور ظاہری بات ہے کہ انڈیا بھی اپنا ایک مصنوعی احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کرے گا پاکستان کے خلاف، تو ان کو سارے معاملات کا بخوبی اندازہ ہے۔ تو پاکستان کے موقف کے اوپر بات کرنا، چائنا نے بھی ہمیشہ سے کشمیر کے موقف میں پاکستان کی حمایت کی ہے، اب سعودی عرب بھی کشمیر کے موقف میں پاکستان کی حمایت کرنے جا رہا ہے، تو پاکستان کا مقدمہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا، اور آگے آنے والے دنوں میں سال 2 سال کے اندر جب
यहाँ पर एक मजबूत ब्लॉक बनेगा और इंडिया का जो मुस्तकबिल है वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। जितने भी आपके आलमी माहिरीन हैं वो इंडिया को बहुत कमज़ोर होता देख रहे हैं, तनहा होता देख रहे हैं। उसका जो मोदी हुकूमत के बाद जो इंडिया की मौजूदा सूरत हाल है वो वैसी नहीं रहेगी, अमेरिका के जाने के बाद। और मोदी हुकूमत ने तो बहुत नुकसान किया ना इंडिया का अपना नुकसान किया, बहुत नुकसान हुआ है। तो और अभी जो उनका नफरत अमेज और नफरत अंगेज जो रवैया है कश्मीरियों के साथ, सिखों के साथ, दलितों के साथ, उससे भी नफरत बढ़ रही है और जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो उनका रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मोदी साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा पर तोड़ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं वो जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का ही सहारा सही, तो वो कोई तिनका ही तलाश कर रहे हैं और उस तिनके की तलाश में मुझे डर है कि मोदी साहब ज़्यादा इंडिया का ज़्यादा नुकसान ना कर दें और कोई ऐसा कदम ना उठा दे जो भारतीय कौम को साल हा साल उसका जो है ना पश्चाताप करना पड़े। मुस्तक़बिल में एक और बड़ी अहम बात की गई सऊदी अरेबिया की तरफ से, जो मैं समझता हूँ कि खित्ते में और इंटरनेशनल इसको बड़े अहम तरीके से देखा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि बैनुल मज़ाहिब आंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। ये इसको आप कैसे किस तरह से में देखते हैं कि बैनुल मज़ाहिब जब हम आंगी की बात करें, हमने देखा पिछले दिनों में दुबई में एक बैनुल मज़ाहिब हमांगी की तरफ एक कदम उठाया गया। देखिए तो दुबई में तो ये बात हो सकती है, लेकिन जब मक्का और मदीना के हवाले से बात करें तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसा दीन नहीं है कि जो अगर हम लोग जो है मुसलमान अगर किसी ईसाई से यहूदी से बात करता है तो उसका इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस्लाम को तो फैलाना, इस्लाम दावत का दर्स देता है, दूसरों को तबलीग का दर्स देता है, तो हमने इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। तो उसका एक हल यही है कि हम यहूदियों के साथ हो और इसी तरह ईसाइयों के साथ है, उनके लिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें दें कि वो उसमें आएँ और सीखें और उसमें माहौल बने। तो ये कॉन्फ्रेंसें होती हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन उनका कोई नताइज उनके निकलने चाहिए, कोई नीयत ऐसी होनी चाहिए कि इससे हम दूसरों को दावत दे रहे हैं। तो अगर इस इलामी में बात कही गई है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। सऊदी अरब को लोग देखते हैं कि इस्लाम का ये किला है, हब है, और लोग इसकी तरफ आते हैं। जो आखिरी बात है जी वो ये कही गई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो वलीयत की तारीफ की और वलीयत ने वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की है। आखिरी बात को समेटते हुए प्रोग्राम का भी हम इख्तिताम करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं एक दो लफ्ज़ कहना चाहूँगा। ये जो हमारी बात हुई बैनुल मज़ाहिब आहंगी की, देखें ओवरऑल इंटरनेशनली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ओवरऑल हम बात करें तो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत गलत नैरेटिव बिल्ड किया गया, जहाँ पर इस्लाम को एक मुतशद्दिद दीन के तौर पे दिखाया गया है। तो जब आप इंटरनेशनली ग्रो करने जा रहे हैं, जब आप इंटरनेशनल मार्केट को संभालने जा रहे हैं, और अगर आप स्ट्रेटजी को देखें, अगर आप फ्यूचर को देखें, तो आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि जो गलत नैरेटिव आपके ख़िलाफ़ बिल्ड किया गया था आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर हम सऊदी अरब को खुद देखें, गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर सऊदी पूरी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी सतह के ऊपर, यहाँ मदीना मुनव्वरा में मौजूद तैयबा यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसे सुफराल वस्तिया का नाम दिया गया। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला। तो वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आए थे उनके अंदर बाकायदा तौर पे जो सऊदी विजन है 2030 का, उसके मुताबिक उन्होंने नौजवानों के लिए बाकायदा ऐसा ही कुछ मुबादरात या ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे फेस्टिवल्स बनाए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बता सके कि किस तरह आप एक अमन के सफ़ीर, किस तरह आप एक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के सफ़ीर बन सकते हैं। तो ये उनके विजन का एक हिस्सा है जिसकी झलक हमें दुबई के अंदर जो है वहाँ पे भी नज़र आई। और अब वो जो पाकिस्तान और चाइना और जो सऊदी अरब मिलकर, जाहिर बात है चाइना का मफाद थोड़े मुख्तलिफ है, पाकिस्तान के और सऊदी अरब के मफाद वो एक ही हैं। तो ओवरऑल उनको जो एक अपना नैरेटिव है उसको चेंज करने के लिए ये एक बहुत अहम इत्तफाक हुआ है और इसके नतीजे आपको आगे 6-7 महीने में आपको नज़र आएंगे कि एक नैरेटिव बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। और आखिरी बात जो आपने कही है कि उन्होंने आपस में एक दूसरे की तारीफ़ की, देखो दोनों लीडर ही तारीफ़ के काबिल हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। बड़े अरसे बाद मुस्लिम उम्मा को कोई लीडर मिले हैं जिन्होंने दुनिया में मुस्लिम उम्मा का नाम रोशन किया। डेकेड्स होते हैं ना, हमने आज से पिछले 20-25 साल का अगर हम तज्जिया करें तो हमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का बहुत जबर नज़र आया है। तो दुनिया बहुत पिसी है उसके अंदर, और अब एक तब्दीली की लहर शुरू हुई है। ये तुर्की से शुरू हुई है, अगर आप सूडान को देखें, आप दीगर ममालिक को देखें तो तब्दीली की लहर वो पाकिस्तान में भी आई और फिर सऊदी अरब के अंदर भी तब्दीली की लहर आई। तो अभी दो अच्छे लीडर और आपस में उनका एक बहुत दोस्ताना माहौल, आपस में एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मौका है। अगर इसके अंदर मेरी एक दिली तमन्ना है, बाकी जो हमारे मुस्लिम लीडर हैं, जो अच्छे लीडर उभर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, वो भी अगर इसके अंदर शामिल हो और मुसलमान फिर से मुत्तहिद हों तो मेरे ख्याल से आगे पाकिस्तान का
اسلام کا، اہل اسلام کا اور مسلم امہ کا مستقبل بہت روشن ہے۔ بہت شکریہ جی غلام نبی مدنی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، جناب فردوس جمال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ تھا ہمارا جی آج کا پروگرام، خصوصی پروگرام۔ ہم نے اس میں کوشش کی کہ ان تمام موضوعات کا، ان تمام امور کا احاطہ کریں جو اس دورے کے دوران زیر بحث رہے۔ اگر ہم بات کریں کہ سعودی عربیہ اس دورے کو کیسے دیکھتا ہے، بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سعودی عربیہ اس دورے کو کیسے دیکھتا تھا، تو سعودی عربیہ کے 3 اہم وزراء کے 3 بیانات جو مختصراً ہیں۔ سب سے پہلے ولی عہد محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی قیادت کا انتظار تھا جو پاکستان کو اب ملی ہے، اور اب ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ گئے ہیں، یعنی انہوں نے پاکستانی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ دوسری بات سعودی وزیر خارجہ نے کہی کہ پاکستان کو ایماندار اور مخلص قیادت اور مخلص وزیر اعظم ملا ہے۔ اور تیسری بات سعودی وزیر تجارت نے کہی کہ عمران خان پاکستان کو بہت مخلص لیڈر ملا ہے اور پاکستان سے بہت پیار کرتا ہے، جو پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے گا۔ نیک دعاؤں، تمناؤں اور خواہشات کے ساتھ اپنے ہوسٹ جہاز مناس کو اجازت دیجیے۔ یقین کریے عمران خان صاحب، آپ نے بیرون ممالک بسنے والے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو آپ کے نمائندہ خاص ہیں اوورسیز پاکستانی کے لیے زلفی بخاری، انہیں بھی تھوڑی سی تنبیہ کریں گے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والے ریجن میں جہاں اوورسیز پاکستانی پائے جاتے ہیں، جلد از جلد اس کے تمام شہروں کا دورہ کریں۔ اور آپ کی گزشتہ حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک اوورسیز کمیشن بنایا ہوا تھا، اس کمیشن کے ممبران تعینات کیے گئے تھے مختلف ممالک میں، مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں، تو اس کو آپ بحال کریں گے۔ ان ممبران کو آپ اپنے لوگ لگا دیں، آپ اپنے ساتھی دوست لگا دیں، لیکن اس کمیشن کو بحال کریں تاکہ اوورسیز پاکستانی کی آواز آپ تک پہنچتی رہے۔ نیک تمنا اور خواہشات کے ساتھ اپنے ہوسٹ جہاں سے مناس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔